الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انزل من السماء ماء فسالت بأودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. زندہ حق از قوت شبیریت باطل آخر داغ حسرت میریت. یہ دنیا اللہ پاک نے ایسی بنائی. سورہ رات بھی میں قید پڑھی ہے. اس اندر اللہ تعالیٰ نے مثال دے کے سمجھایا کہ اس دنیا کے اندر سمجھے کشم کے جاری ہے. آدم علیہ السلام پر قیامت تک رہنی ہے. دو پارٹیاں دونوں موقع میں دیتا اپنا اپنا وہ کمال دکھا رہا ہے. کوئی نیکی کوئی بدی. مثالاں پیاریاں دیتیاں کہ بارش برسدی ہے ندی نالے جلے پانی بہ پیندا تے پھر اتنے نہ جھگ آ جاندی ہے بہت اور اس طرح پانی نوں ٹک لیندی بھی اس یہ معلوم ہوندا بھی ہن اتنے نہ جھگ ہی جھگ آ پانی ہے نہیں نظر ہی نہیں آਉਂدا. اور اسی طرح فرمایا جدوں تسی سونا یا چاندی جڑی وہ اگ تے رکھ دے اور چاہندے جے زیور بنایا جائے وہ بھی پگڑ کے اتنے جھگ آ جاندی ہے. اللہ پاک فرمایا بالکل اسی طرح ہی نہ اس دنیا کے اندر حق اور باطل ہے. کئی باری باطل کا اینا غلبہ ہو جاتا جھوٹے اس طرح زور پکڑ جاندے ہیں تے پتہ لگتا یار ہون نہیں حق آنا حق مٹ گیا. مگر اللہ تعالیٰ فرماؤں کہ جگ جڑی نا وہ تھوڑی دیر بعد اڑ جاندی ہوا تے جڑی دنیا واسطے نفع والی شے نہ پانی وہ رہ جاتا. اللہ فرماؤں اتنا ہی میں تمہیں مثالوں کے ذریعے سمجھاواں تے گل دماغ تے بہ جائے تے پریشان نہ ہویا کرو کہ وقتی طور تے حق نہ کی ہویا. وہ آدمی ماریا گیا وہ سر میدے تے چڑھ گیا وہ ساتھی جڑے بازاراں کمائے گئے. یہ ظاہری منظر ہے مگر تھوڑی مدد آنی ہے بعد کہ حق غالب آ جانا اور باطل مٹ جانا. انہوں علامہ اقبال فرماؤں دے زندہ حق از قوت شبیریت. امام حسین نے جس جذبے کا اظہار کیتا کہ حالات کہو جے بھی ہون ساتھی بھی نہ ملن مگر حق آواز دے بے تے آدمی کو میدان سے نکلنا چاہیے. اور اتنے مولانا نعیم صدیقی رحمۃ اللہ نے فرمایا اگر ماڑا موٹا بندہ نکلے نا وہ بھی کوئی فائدہ نہیں وہ جان گواؤن والی گل ہے. میں تسی جائیے ظالم مار دین گے کی ہونا پھر چاند پان مٹ جانی کوئی چرچا نہیں ہونا. مگر جب ایسا عجیب کار آدمی ان العظائم کہو العظماء کہ بڑے کماں لی بڑے بندے چاہیے جڑے نکلنا تو بے شک مارے جان مگر ان دے مارے جان نہ گل مٹتی نہیں. مشرق مغرب جاگ اٹھتا بھی یار کون ماریا گیا ایڈا عظیم آدمی رسول اللہ کے کندھیاں سے سواری کرنے والا اور نبی علیہ السلام وہ سجدہ لمبا کر دیں تو وہ ہوٹ چمن وہ ہی ظلم ہوا. اس تو بعد تھی ویکھدے مدینہ جاگیا مکہ اٹھیا کوفے بصرے ہر جگہ نہ بغاوت ہی بغاوت سنبھالیا نہیں گیا نہ کوئی. حکمران جڑے یزید تے 2-3 سال بعد مر گیا بچے نہیں صاف اعلان کرتا وہ بھی نام معاویہ سی مگر وہ رحمت اللہ علیہ انہوں بہت نیک گنیا گیا. 40 دن انہوں نے حکومت کی باپ نے تو گل پاتی چھوٹی عمر بیمار رہا. تھوڑے دن پھر وہ مجلس سے آیا انہوں نے آخیا گل سنو میرے دادے نے جس آدمی نے حکومت لی جھگڑا کیتا ادوں بھی میرے دادے دا کوئی حق نہیں سی بنتا. معاویہ کدوں لائق سی کہ حضرت علی نے جنگ لڑے تو میرے باپ نے بھی جو کچھ کیتا وہ گناہ سمیٹ کے قبر پھگت رہا تو میں نے بڑا صدمہ میرا باپ ہن سے کی جواب دینا ہوگا. تو میں اس حکومت تو راضی ہوں جنہوں مرضی دے دو بنا لو میں چھڈیا. ایتھے انہاں دی گل جڑی سی ابو سفیان دی اولاد دی مک گئی. یہ جدی گل مسلمان اس کچھ بھی نہ کر سکے. مروان بہ گیا تخت سے گاؤں دی آزاد حکومت کر دی رہی. بنو مروان آ گئے پھر بنو ابو سفیان ختم ہو گئے. انہوں نے امت نے بالکل تھک دیتا تو تسی رسول اللہ دے بچے نے کر دیتا. اور جدو اسی عبد الملک دا خط پڑھنے انہیں اپنے سارے گورنر نے لکھا مروان دا بیٹا اولاد ابو طالب جڑی نا حضرت علی دا خان انہوں نے چھیڑے ہونا کیونکہ ابو سفیان دی اولاد نے انہوں نے چھیڑیا. تھوڑی دیر بعد ہی امت نے انہوں نے چک کے پرا ماریا. انہوں دا تخت ختم ہو گیا. انہوں نے ہاتھ نہ پایو. اس خون دی قدر جڑی نا بہت قیمتی ہے ایویں ضائع نہیں جانا. اس تو اقبال جیسا بندہ اگر کہے زندہ حقت قوت شبیریت
وہ حق جے بچیا چلا آਉਂਦਾ تو شبیر جیسے لوگوں کا صدقہ کہ وہ جانا دے سارے ورگے چوہے جڑے کھڈاں وڑ جاندے پولیس آ گئی یہاں کی کرنا ہوں خدا دے نیک بندے نکلتے میدان اور ان کا نکلنا جڑا پھر امت نو ہلا دینا سب تو پہلی گل جڑی میں سمجھ اینڈ کر تین باتیں اج ہونی ہیں ایک تے امام حسین رضی اللہ عنہ اور مدینے والے جڑے اہل حرا اٹھے صحابہ اور انصار مہاجر کلا حسین نہ رہا پھر انگنت صحابی اٹھ کھڑے ہوئے بعد جڑے لوگ ابن الاشعث دے نال اٹھے عبد الملک کے خلاف حجاج بن یوسف دے ظلماں پاروں انہاں لوگوں نے اصطلاح بدل دی پہلا یہ سی ہن بھی ہے کہ حکومت کے خلاف جڑا اٹھے نہ حکومت پاوے کڈی بدماشاں دی ہوئے جڑا اٹھدا نہ پاوے ولی وہ باغی انہاں دی لغت یہ سی ڈکشنری کہ حکومت کے خلاف اٹھنے والا باغی ہے حکومت چنگی ہے یا ماڑی ہے مگر تسی حیران ہو گے کہ انہاں لوگوں دی قربانیاں نہ جڑا امام حسین نے دتی بعد مدینے والوں نے کیتا اور ابن اشعث کے خلاف اس زمانے دے سب قرا ایک بھی قاری قرآن دار عالم نہیں رہا جڑا یہ خلاف نہیں اٹھیا امام حسین تنہا سمجھتے یہ فتنہ ابن اشعث کیا جاتا سب نے کیا یار ہونا کسی اگر حجاج نو اور عبد الملک کو منتے رہن پتھر بھرنے چلو بیچارے مارے گئے بہت ظلم نہ شہید ہوئے انہاں جو حضرت سعید ابن جبیر ایڈے وڈے امام حدیث دے حضرت ابن عباس دے شاگرد آخری یہ ہے جنہوں حجاج نے قتل کیا باقی سارے پھڑے گئے انہوں نے کہا میرے خلاف اٹھے مگر یہ جیسے سعید کی واری آئی نا تو کہنے لگا تیرا نام کی انہیں آخیا سعید نیک بخت کہنے لگا نہیں تیرا نام شقی ہے تو بدبخت آدمی انہیں آخیا میری ماں تو پیو زیادہ بہتر جانتے سی میرا نام کی ہے کہنے لگا خلیفیاں دے بارے کی خیال ہے انہیں آخیا اللہ کو چلے گیا اللہ جانتا وہ خلیفیاں دا کی حال ہے میں یہ کی دخل دے سکتا آخر ظالم نے آخیا بے انہوں نے قتل کرو جسے قبلہ رخ کیتا حضرت حسین زندہ خون جو نا زندہ حق از قوت شبیری ہے چاگ اڑ جاندی ہے حق رہ جانا حضرت سعید ابن جبیر نو کعبے ول جسے کیتا تو انہوں نے پڑھیا اسی تے نمازاں پڑھتے پھرتے نا یہ کی ہے تے آیا آرام نال نماز پڑھ کے ریشمی گردیاں تے نماز پڑھی گھر نو چلے گئے آپ نے اس میں کیا وجہ تو وجہ اللہ فاطر السماوات والارض جو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہ میں ہوں ایسے اپنا منہ اس خدا وال کر لیا جنہیں زمین و آسمان بنایا اور جہاں کوئی شریک نہیں کہنے لگا قرآن پڑھتا ہے منہ پھیر دیا منہ پھیر دیتا انہوں نے کہا کوئی نہیں آیا نہ مات ولو فسم وجہ قرآن انہوں نے رچیا سے انہوں نے کہا جدھر بھی منہ پھیر دو کہ ادھر ہی خدا دی ذات ہے کوئی گل آخیا منہ پرنے سٹ دیو منہ پرنے سٹیا بیچارے انہوں نے آخیا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری مر سارے نے جانا ہے دنیا رہن کی جگہ نہیں اتنے چلے گئے میں یہاں دنوں ویکو نا کئی صدمے ویکھ چکا پہلے تھی اگلی باری سنیا میرے بہنوئی فوت ہو گیا بغیر اولاد مگر جس طرح مولوی غلام رسول رحمۃ اللہ علیہ فرمایا نہیں وفا وچ بات بہاری پیاں جگ کہا سدا نہ باغی بل بل بولے سدا نہ صحبت یار دنیا فانی وہ تو 2 دن بعد ہی بڑے بھائی میرے تو وہ بھی چلے گئے اور ایڈے وڈے ساتھی میرے اتنے جوان پڑھنا ہوتے مستفا میرا بچپن کا ساتھی ہے وہ بھی میں درس دے پتہ لگا اتوار وہی بیوی فوت ہو گئی اے تھوڑیاں جی خبراں جڑیاں میرے تک ورنہ دنیا بسے ہوئی رولا سدا نہ باغ بہاراں کچھ نہیں یہ دنیا فانی تو حضرت سعید نے پھر پڑھیا جیسے تھلے سٹیا قرآن اندھا صورت ہے کہ اسی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا اسی میں دوبارہ لے جائیں گے زمین میں اور اسی سے دوبارہ نکالیں گے پھر آیت پڑھی موڑ کے کہنے لگا ہاں قتل کرو انہوں جیسے قتل کی نوبت آئی حضرت سعید ہس پہ حجاج نے آخیا تو ہسدا انہوں نے آخیا میں ہسیا ہے ادھر خدا نظر ماری ہے تیرے حلم اور حوصلے کی بھی حد کوئی نہیں 1,20,000 چھری نہ دبا کر چکا کہ تو ویکھنا تو پھڑیا نہیں تیری بے حیائی تے ہسیا تینوں شرم نہیں آئی خدا دے نیک بندے تو دبا کر چکا کہ میں ہن خدا کے دعا کرتی ہے کہ میں آخری ہوا میرے بعد انہوں موقع نہ دے بس انہوں ہن قتل کر لیا ہوں نہ انہوں چانس نہیں اسے بڑے پیٹ کیڑے پی گئے پیپ ہو گئی منہ تھنی پھر وہ گندا پانی نکلتا حکومت نے عہدے تو ہٹا دیتا الٹا جائیداد ضبط کرتی انہوں نے مویاں نے جنہاں دا چیلا بنیا سی ٹکے خاندار پونکتا مریا تے وہ آکھے سعید مینوں ماردا سعید ماردا لوگ آکھن سعید تے کوئی نہیں وہ آکھن نہیں مینوں ماردا وہی حضرت سعید بن جبیر ہی دسے بیٹھے تو حق حق ہی ہے رہندا یعنی اس طرح بدل گئی ہے دیکھو امام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ کیویں لکھ دے المحلہ
لفظ ہی بدل گیا کہ باغی انہوں نہ کیا کرو جڑا اٹھیا، باغی انہوں کو جڑا نہ حق تے، اگر اٹھنا نہ حق تے تو باغی ہے، اگر وقت دے حاکم بے ایمان ہے پھر وہ باغی ہے۔ اٹھنے والا جڑا اہل عدل ہے، وہ حق نوں لے کے اٹھیا، وہ حاکم تو کہہ رہا باغی، تسی بیوقوف بن جاندے، باغی وہ جڑا حق تو ہٹیا، بغاوت دا معنی ہے حق تو ہٹ جانا، اس تو اگر حکمران ہٹے تو باغی، اور اگر وہ اٹھنا اٹھیا اے سمجھو حضرت حسین اور جڑے مدینے والے اور ابن الاشعث کے خلاف اٹھے، انہاں ایک نہ کتاب ہی اٹھ دیتی کہ باغی باغی پروپیگنڈا نہ سنیا کرو، باغی وہ جڑا دین دے خلاف ہے، اے سمجھو 98 صفحہ المحلہ امام ابن حزم، ایڈا وڈا ہے حدیثاں 11ویں جلد ہے، تو امام علی فرماؤندے ومن قام لے غرض دنیا فقط کما فعل یزید بن معاویہ و مروان ابن الحکم عبد الملک بن مروان فی القیام ابن زبیر، کہ وہ لوگ جڑے نری دنیا میں اٹھے، کوئی دین نہیں مطلوب، صرف تخت چاہتے، جیسے کہ انہیں آکھا یزید، مروان، عبد الملک، یہ سارے عبداللہ بن زبیر جیسے صحابی نیک جدی سارے ملکاں سے حکومت بن گئی سوائے شام دے، مکے مدینے چ خطبہ وہ دے خلاف اٹھ کھڑے، اس کو کھولیا، فرمایا وَكَمَا فَعَلَ مروان بن محمد فی القیام علی یزید بن الولید، اسی طرح بعد پھر جڑے بھی آپسی امید لڑ پے، مروان بن محمد اٹھیا وہ یزید بن ولید دے خلاف اٹھیا، وَكَمَنْ قَامَ أَيْضًا عَلَى مروان، اور کچھ مروان دے خلاف اٹھے، یہ سارے کیا فَهَؤُلَاءِ لَا يُعْذَرُونَ، انہوں نے معافی نہیں دیتی جاتی، ہے نا کوئی آکھے گا خلیفے سی سیا، فرمایا نہیں، لِأَنَّهُمْ لَا تَعْوِيلَ لَهُمْ اصل، انہوں دا کوئی عذر نہیں، کوئی بہانہ نہیں، دنیا دے ڈاکو سی، تخت کھوندے سی، اور انہوں دی کوئی تعویل نہیں، وہ بغی مجرد، اور یہ صاف سیدھی بغاوت ہے، دین مٹاؤن ہے۔ اگے کی لکھ دے وَأَمَّا مَنْ دَعَا إِلَىٰ أَمْرٍ بِمَعْرُوفٍ، سبحان اللہ، بے شمار رحمداں نے سارے سنی مولیاں نے مور لاتی، جڑا اٹھدا باغی پاویں ولی ہوئے، کنجر جڑا تخت تے بیٹھا ہو خلیفہ، ہے نا کیا ظالم ہو خلیفہ دین نو مٹائی جاندا، تسی آندے دے خلاف اٹھو نا، فرمایا البتہ آج اما من دعا الی امر بالمعروف، جڑا لوگاں نو آواز دیندا اوئے حق مٹ گیا انہوں قائم کریے، اور نہی عن المنکر، یا آندا کہ برائی جڑی نو ختم کریے، و اظہار القرآن، اور قرآن مجید نو جاری کریے، سنتاً والحکم بالعدل، اور انصاف دا راج ہوئے، فلیسا باغیاں، ایک کوئی باغی نہیں، انہوں جڑا کہو گا دین دے الٹ، وہ گیا زمانہ جو لوگ انہاں نیکاں نو باغی آندے سی، بل الباغی من خالفہ، بلکہ باغی وہ آ جڑا انہاں نیک لوگاں دے دوجے پاسے، وہ حاکم باغی ہے، یہ نیک ہے، واللہ وباللہ تعالی التوفیق۔ اگلی جلد سنو، امام فرماؤندا ایک کام کنان پاروں ہویا، آندا بڑے اٹھ کھڑے ہوئے جنہوں نے کہا تھا نہیں جس کو حکومت آ گئی بس رب نے انہوں دیتی، وہی خلیفہ، اس کے خلاف کچھ نہیں، ایسے ہی ہے سمجھو۔ المحلہ دی جلد ہے جہدے اندر امام نے یہ 9ویں ہے، اور یہ سمجھو 362 صفحہ، اتنے فرماؤندے کہ حق نو قائم کر لی، برائی نو مٹاؤن لی بالکل اٹھنا لازم ہے۔ یہ مسئلہ نمبر 1772 ہے کہ رب دا حکم ہے جنی طاقت ہے ورتو، کیوں برائی دنیا چ ہوندی رہے، اے بھی جڑا رون پٹن والے ساڈے شیعہ انہاں نے بہت ماڑا کیتا، گل تے مٹی پاتی، امام حسین نے اگر نیڑا رونا گھر بہ رہندے، جے ایڈا ہی دکھ سی رون دا گھر ہی بہ رہندے، کہنوں مرنا سی رون چ پاؤنا سی، اور مشن جڑا سی انہوں ختم ہی کرتا، وہ ذرا توجہ نہیں کہ کوئی اسلامی حکومت لے آنی ہے، ظلم مٹاؤنا، بلکہ ساری تہاڈی اکھاں دے سامنے یہ ہویا، اللہ انہوں ہدایت دے، بھئی جدوں کوئی کنجر آیا نا شرابی زانی ہے اس ملک، یہ اگے ہو کے وہ ساتھ دیندے رہے، بھی وہ یزید پلیت نال پیڑا ہے، تسی وہ ساتھ دے رہے۔ اس تو ایک سمجھو خوش دل تہرانی نے جو کچھ کیا بہت اچھے کیا، شیعہ شاعر مگروں نے آکھا گل سنو، نہ تنہا گریا براں شاہ تشنا لب کافی، وہ مننا میں بے حسین علیہ السلام پیاسا شہید ہویا، مگر اس پیاسے امام تے سے رونا ہی کافی، نہ تنہا گریا براں شاہ تشنا لب کافی، اگرچہ گریا برا لام ہے قلب تسکینہ، آندا ٹھیک ہے واقعی کہ دکھی بندہ رو لیندا تو کچھ تسلی ہو جائے، کوئی حرام نہیں ہے، مگر کم جاندا رہا ببین کے مقصد عالی یہ اونچے بہت ہو جائے، اور بھائی اس گل نوں لب کہ وہ مقصد کہڑا سی جڑا امام حسین نے موت نوں آکھیا بے اوندی ہے تے سائنے نہ لا لوں گا، یہ لیے بچے مروا دوں گا، ببین کے مقصد عالی یہ اونچے بہت ہو جائے کہ در کے سبب جائے ہو عز و تمکین، جے تم اس مقصد نوں سمجھ گیا نا، اور تہاڈے سپرٹ پیدا ہو گئی مسلماناں،
تو پھر عزت اور شان ہی مسلمانوں کا نصیب ہے، پھر دنیا عزت کی زندگی گزارو ہاں۔ اور آخر تے پھر کیا بس اصلی گل جڑی جے وہ اینی ہے، دکھا کے مرد میں آزاد دا بوئے خواد آندا جے شیعہ ہی ہے نا، آندا جے شیعہ جے نا آزاد لوگ کہ تہاڈی قبر چوں بو آنی چاہیے ہے، ہمت اور طاقت بزدل ہو کے بھنگاں پی کے نہ پاؤ، نشان شیعہ و آثار پیروی حسین دے پیرو جے نا تے شیعہ جے پھر وہ کام کرو جڑا حسین نے کیتا، دنیا کفر چھایا رہے، ظالم تخت تے بیٹھے رہن، تسی آرام نال نمازاں پڑھ چھڑو۔ اتنے امام لکھدا پھر ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ بہت پیاری بات آندا جڑی میں گل کہی ہے عام تے دے خلاف ہے، وہ آندے نہیں بس کی کہنا جی منہ نہ کہہ دیو بس، آندا کنہ دا قول ہے، کون ہے آندے ہے کہ باغیاں نہ لڑو، وہ قول علی وکل من معه من الصحابہ وام المومنین وطلحہ وزبیر وکل من معه من الصحابہ معاویہ وکل من معه من الصحابہ، اے پاویں ادھر ہے تو ادھر ہے، آندا دوویں پارٹیاں نہ حضرت معاویہ دے گروہ نے سمجھا، نہ بی بی عائشہ دے گروہ نے سمجھا، نہ علی دے گروہ نے سمجھا، جڑا بن گیا کانوں لڑتے پھر کیوں لڑے آؤ؟ دونوں پارٹیاں نے دسیا بے مسئلہ جھوٹا، بے مسلمان جڑا انہوں کچھ نہیں کہنا، مسلمان ہی دین تو ہٹ دے تے لڑو، سچ تے کون ہے جھوٹا کون ہے اجے رہن دیو، وہ بعد لکھے انہیں دوجیاں تھاواں، آندا علی اور وہ نال بھی ساری فوج، ایک نے بھی آکھیا تے کیوں لڑدا تو مسلماناں؟ طلحہ زبیر بی بی عائشہ دے لشکر نے آکھیا بھلی حاکم دے بن گیا لڑتے پھر، آندا پتہ لگا کہ ساری امت اسے اس بات کلیئر سی انہاں دے دماغاں سی نہیں یہ کوئی مسئلہ نہیں، تخت کے کیوں نہیں، یہ بغاوت کوئی نہیں، حق دا ساتھ دینا چاہیے، حضرت معاویہ رضی ساتھی اگے لکھدا وابن زبیر، عبداللہ بن زبیر دا یہ مذہب ہے، یزید دے خلاف اٹھے، والحسین ابن علی رضی اللہ ان جمیعہم، آندا اللہ انہاں سارے نال راضی ہو ہے، وکل من قام فی الحرۃ من الصحابۃ والتابعین وغیرہ، بعد جاندہ مدینہ شریف جڑا انے ہزاراں صحابی اٹھیا پھر امام حسین تو بعد مہاجر انصار انہاں ساراں دے ہوئی مذہب، وہذا الحدیث ناسخہ للاخبار التي فيها خلاف هذا، جڑیاں ہور حدیثاں سناؤندے نے بھی حاکم بیٹھ جائے آندا سب منسوخ ہے، اے صحابہ اور تابعین دے عمل نے دستا بعد دیاں کہ مقابلے چ اٹھو، اور پہلا کمزوری دے زمانے دیاں نہ سناؤ کچھ فائدہ نہیں، مسلمانوں تسی نا ایویں بزدل نہ بناؤ، انہاں سپرٹ پیدا کرو کہ دنیا اکھاں کھول کے رہو کہ تہاڈی ڈرائیونگ سیٹ تے کون بیٹھا، گڈی جڑا کون چلا رہا، کینوں لے جا رہا، میرا دعاواں کیتیاں امام کعبہ روبے 45 منٹ جو اسے اللہ نے سننی، تسی ویندے جے بے حاکم ظالم ہے، خزانہ لٹ کے کھا گئے، بجلی کھا گئے، ساری عدالتاں تک انہاں دے جرم ثابت ہو گیا، مگر تسی برداشت کیتا، یہ پھر چھتر کھان والی گل ہے نا، چھتر کھاندے دا اسے یہ کوئی زندگی یہو جی زندگی دین نہیں سکھاؤندا، دین دا ہی مطالعہ بھی میں چ پڑھیا کہ باغی وہ جڑا اے امام ابن حجر ہے جن نے بخاری شریف کی شرح لکھی اور یہ 12ویں جلد ہے، اتنے کڈا سونا انہیں لکھیا کہ آندا جڑے لوگ حکومت کے خلاف اٹھتے وہ کئی طرح کے ہوتے، ایک وہ خارجی ہے جڑے دین چ کچھ رد و بدل کر دے، کچھ مسئلے نویں کر دے، دوسرے وہ وثانی من خرج فی طلب الملک 285 سمجھو 285 سوا اور جلد 12 جیڑا اٹھدا نا وہ تانا دین دی طرح جڑا ہوندا نا وہ اقتدار دی جنگ سی، کڈا بے وقوف دنیا نے بنایا، تو اقتدار تے بیٹھا رہے ہڑپ کری جا تینوں حلال ہے، اور ایک دیندار اٹھے دین لکھ کہ میں نہیں کھانا پینا نہ کوئی دین قائم کرو، اسے تانا دے لو ہو یہ اقتدار دا کو سیاسی، موسیٰ علیہ السلام دے قصے جی پڑھو، فرعون نے یہ آخیا کہ موسیٰ ہارون تے بادشاہ چاہتے اے نہ حکمران دا ایڈا سمجھو دھوکھا دینا فکرہ، ہاں جی یہ سیاسی جنگ ہے، احمق کٹھے ہوئے کہ حرامی بیٹھا رہے تو انہوں سیاست ہرا رہا، دیندار آکھے یار اس کو کھو کے غریباں کا پلا کریے، نا یہ تو سیاسی مطلب، تو امام لکھدا کئی وہ جڑے حکومت دے خلاف ملک لی اٹھتے مگر وہ بھی دو قسم دے، لا للدعاء الی موت، انہوں دا کوئی نواں عقیدہ نہیں ہوندا، کوئی دین نہیں ہوندا، صرف وہ حکومت تبدیل کرنے چلے، بہت ملا قسمین ایزن، اور یہ بھی دو طرح دے، کڈی سونی گل ہے 286 قسمن خرجوا غضب الدین من اجل جور الولات و ترک عمل بسنت نبوی، جا کے کہہ دو یار حدیثاں جو بندیاں نے پائی یا فتح الباری کٹ کے دیکھو کیوں اس مانے چاہ کے تسی پھر یزید دے پڑے ڈگ گئے، ظالماں دی حمایت کر دے، حسین دے نال کھڑے ہو جڑا جنت دے جواناں دا سردار ہے، تو فرمایا کچھ لوگ اس تو اٹھ دے غضب الدین، دین واسطے غصے چاہتے من اجل جور الولات، کیونکہ حاکم جڑے وہ ظالم ہو گئے ہوں دین تو ہٹ گئے ہوں، ترک عمل بسنت نبویہ، اور انہوں لوگوں نے رسول اللہ دی سنت عمل چھڑتا ہوں،
پچھلے خطبے کئی سن چکے اور ریکارڈ ہو گیا کہ حضرت معاویہ کیویں سنت نوں چھڈتا سی، یزید نوں کی رونا، نماز بدل دیتی، زکات لٹ لئی، حج تبدیل کر دیتا۔ آندا اے جڑے دین واسطے اٹھتے غصے چاہتے کون آ؟ فہؤلاء اہل حق، یہ باغی کوئی نہیں، یہ حق والے لوگ ہیں۔ اور انہاں کہڑے کہڑے آ؟ ومنهم الحسین بن علی واہل المدینہ فی الحرہ والقراء الذین خرجوا علی الحجاج، اے تین گروہ بیان کیتے نا، امام حسین بعد عبداللہ مدینے شریف والے اور ایک وہ قاری ہے قرآن دے جڑے حجاج دے خلاف ہوتے۔ ایک عالم ہن جو نا مسئلہ بنے نہیں جی اہل سنتاں دے سارے نہیں بولنا بے قراء کوفہ بصرہ مکہ مدینہ جتھے جتھے کوئی قرآن دا عالم سی نا سارے حجاج دے خلاف ہوتے۔ انہوں نے دین دا پتہ نہیں، جڑے بالکل تازہ تانوں پتہ لگا جدوں کٹ بہت پئی نا پھر مسئلہ بنا لیا نہیں یار جڑا بہ گیا کی کرنا سی، ماڑے بندے ایڈا نہیں کرنے، مسئلہ نہیں ہے بالکل غلط۔ وقسم خرجوا لطلب الملک فقط سواء كان فيهم شبہ ملا وهم البغاة، ایک وہ جڑے صرف حکومت چاہتے ہیں، دین انہوں کا مطلب نہیں کہ پہلے نو ہٹا دیو بہ جاؤ سی جی تے ہوں قسم کر انہوں ہٹا دیو آ جائے، دین نہیں ارادہ کسی کا بھی اس ملک چ لیا یہاں کا پھر آتا یہو جہ جڑے اٹھتے یہ باقی باغی ہے، حق والے اٹھن تو اہل حق ہے، حکومت باغی ہے، اور اگر یہو جہ پھر کی ہے اگلا خصم بدل لو نواں کر لو تو کام ادا ہی رہنا، کوئی فائدہ ہے؟ تبدیلی اگر آوے تو ایسی آوے جہاں نال درست ہو جائے کام ٹھیک ہوئے، وہ جو کچھ اسی کریے وہ جہاد ہی جہاد، جہاد کو انہوں جہاد تلواراں پھڑیاں ماردے وڑدے پھر نہیں، اپنے ملکاں کی تبدیلی لیاونی پرامن طریقے نال کہے نہیں وڈنا وڈنا۔ انہاں علماء نوں اللہ تعالیٰ ہدایت دے جڑیاں نے جمہوریت شرکیا، جمہوریت ساری دنیا نے تکے کھا کے بہت سونی شاہ سوچی، اور یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کیا ہے میرے خلاف کتاب لکھی آندا ہے بخاری جانی، اور پڑھیا آندا تو بخاری کراچیوں آیا تو تیری کتاب بنتے پھر بخاری تے الفاظ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہا مسلمانوں دے مشورے تو بغیر جڑا خلیفہ بنے اور جڑا انہوں منے دونوں قتل کر، یہ انہوں دے پیو دا راج ہے، مسلمانوں دا مشورہ ہونا، یہ مشورہ ہی جمہوریت ہے کہ ہر علاقے لوگوں کو آ جاؤ بھائی فلاں تاریخ نو گواہی دے دیو، تواڈے خیال سے ملک لی اور تواڈے لی اور قوم لی کہڑا بندہ بہتر ہے؟ اس وقت جڑا بیٹھا رہا یہ قرآن دی آیت دا دشمن ہے کہ انہیں کیوں گواہی چھپائی ہے، کیوں نہیں ووٹ دین گیا؟ اللہ دے حضور آخر میں دخل نہیں دیتا مجرم تیرے اس ووٹ نہ دین پر بہتا برا ہو گیا تو بچے وہ جرمہ شریک ہوئے گا کہ تو کم بختہ جانو کہ ایڈا بے ایمان سے نہ ہوگا۔ چلو یہ ولی نہیں کھڑے تو کچھ سے تمہیں سارا نظر آتا بالکل گئے گزرے آ یار وہ قدرے چنگے، چلو 1% کی کمی برائی جو چارلی نیکی اے غیر جانب رہنا تو تعلق ہی کوئی نہیں ساڈا، یہ دین تو ہٹے لوگوں کے تصور، یہ دین نو بھول گیا سی۔ اس تو میں تو ہوں یہی کہوں گا بیاں جو میں رونا ہے بحث کے آگے بھی لوگوں نے یہ بھی یار وضو کا مسئلہ دسو، بیاں میں نقطہ ہے توحید آ تو سکتا ہے، تیرے دماغ میں بت خانہ ہو تو کیا کہیے، تسی بھول ہی گیا کہ حکومت کر لیے دین آیا، انہیں سزاواں بیان کیتیاں نے عدالتوں کے سسٹم دسے گواہی کتنا ہونی ہے، یہ دین یہو جہا۔ اور میں نا اور فاروق ہڈلے نے بہت اچھے انداز ایک طریقہ بلاغت دا کہ بدصفتی کرو کرے تعریف، مگر لفظ بازار بدصفتی جا واکنگ مسجد لندن مسلمان ہو گیا تو انہوں نے تقریر لی آخیا ہڈلے سی پھر فاروق نال انہیں آخیا یار قرآن بہت اعلیٰ مگر یہ خامی رہ گئی، لوگ سارے کہیں گے توبہ توبہ توبہ، اجے بھی کلمہ پڑھ کے گل انہیں بہت صحیح کی، انہیں آخیا خامی یہ رہ گئی کہ اس پوری کتاب مسلمانوں غلامی دا جڑا نا کہ کافران دے زیر سایہ رہنا کداں رہنا تسی دا ایک خر گل وہ یار آزاد زندگی دا حکم دینا کہ تخت الٹو یا اتنے سلام لے آؤ نہیں تو ہجرت کرو، چھڑ دیو ملک، کیوں ایسے ملک چلیں گے جس سے قرآن نہیں چلتا؟ انہوں نے آخیا ایسے یہ خامی ہے میں غلامی دا درس نہیں دیتا، اور ایک بار بھی اسی طرح ان غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ نہ کسا کتاب کہ سکھاتی نہیں مومن کو غلامی کا طریقہ، انہیں فرض ہی نہیں کیا مسلمان اور غلام، یہ بھائی حکومت کروں گا فیصلے کروں گا جج ہوگا حق میں وقت ہوگا، تباہ کرتا دین۔ ہون باری آ گئی دوسرا پوائنٹ، ایسی باغی دا مفہوم کہ انہاں صحابہ نے قرآن نے نیک لوگوں نے الٹا مسئلہ کہ باغی انہوں کیا کرو جڑا حق تو ہٹیا، اگر حکمران ہٹے تو وہ باغی ہے، انہوں نے الٹن والا اہل حق ہے، اگر یہ اٹھن والے جڑے ہیں فساد پاؤں دے پھر یہ باغی۔ ہوں اگلی گل جی اس تو بھی پیاری جی پوری دنیا میں سنانا چاہتا ہوں نا، میری آواز پر پہنچ گئی دنیا میرے اینے فون آتے میرے لیے دعا آتے تینوں نوح دی عمر لگ جائے یار تو یہ مسئلہ سمجھا کہ ہر ایک دے پیچھے نماز پڑھو، ہر ایک دا جنازہ پڑھو، کسے نو کافر نہ کہو،
شکر کرو کہ آسٹریلیا تو لے کے امریکہ تک محمد رسول اللہ نے کہ اللہ دا رسول ہے محمد ایدوں بڑا رشتہ بھی چاہتے ماض حکم نسبت وہ ملت لعنت پہ جو نہ جڑے مولوی اخوا کے آدھے اور نہیں مسلمان والے مسجداں بڑیاں اذاناں دے رہا ہے نمازاں پڑھ رہا ہے کعبے نوں منہ قرآن تلاوت کر رہے کوئی مسئلہ انہوں نے غلط سمجھ آیا چلو سمجھاؤن دی کوشش کرو وہ بھی اپنی جا تحقیق کرن مگر اگر پھر بھی آکھن بھائی یار اللہ نو مننے رسول نو مننے ساڈی سمجھ مسئلہ ہے تو کیوں ایویں لوگوں نو وڈ دے تک دے مار دے پھر اے جڑے سچ مچ باغی سی خلیفہ برک دے خلاف اٹھے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ رسول اللہ نے آکھا سی شہید ہو واقعی شہید ہے مینوں مولوی آکھے تو انہاں دی غلطیاں دسن والے شہیداں میں غلطیاں نال یار وہ دے قتل جائز ہو جو قتل دی شریعت نے چیزاں رکھیاں کہ وہ مرتد ہوئے شادی شدہ ہو کے زانی ہوئے یا کسی نے قتل کرے انہوں قتل کرنے کی اجازت ہے ایویں اٹھ کے مار دین بے غلطیاں تو ٹھیک ہے آکھو تہاڈیاں گلاں غلط ہے کوئی گل نہیں مگر قتل دا جواز کوئی نہیں جنہوں نے قتل کیتا بالکل فاسق ہے ظالم ہے اور وہ گنڈے رل جاندے جو تحریک اٹھتی ہے وچے بدماش بھی رل جاندے اور دو تین بندے سی کل ٹپے انہوں نے کیتا کچھ نہیں پتہ لگا کون سی نہیں بلکہ تاریخ سے آندا حضرت عثمان رضی غلاماں نے اتھے ہی مار دیتے مک گیا قصہ جو کون سی قاتل باقی جڑے لوگ سی وہ سارے نہ کوئی فسادی سی نہ شرارتی سی ہر مولوی کڈ کے ویکھ لوے صحابہ کڈے اس الغابہ کڈے سیاب بلکہ رئیس کون سی مصروں کون لیا سی دستا جنہیں حضرت عثمان ہر کوئی کہوں گا کہ عبد الرحمن ابن عویس جنہیں درخت دیٹھا حضور نے بیعت کی تھی بیعت رضوان شریک صحابی راس الخیل ہو سارے دستے کا انچارج ہو سی انہیں مکان کہہ رہا کوئی قتل کا ارادہ نہیں سی قتل ہوں تو مسجد مار دیں دھوکھے حضرت عمر نے بھی مارتا پٹ دے رہا ہے حضرت عثمان یا گورنر تبدیل کر حضرت عمر اور ابو بکر کے زمانے دے لیا وہ صحابہ جنہوں نے علاقے فتح کیتے اے چھوکرے جڑے بناتے کوئی شراب پیندا پھر تین کوڑے مارنے پہ کوئی ایک کیوں نہ ریک بنائے ایک نیک گل وہ کہیں جی ذرا بھی گل غلط نہیں سی تولیت ناکار ہر عالم نے خدا کہ حضرت عثمان کو یہ غلطی ہوئی کہ رشتہ دار بنا پچھلے ہٹاتے نیت انہوں کی نیک ہی ہونی یہ میرے نال تعاون کریں گے وہ پیڑے نکلے ایسا حرکتیں کی آپ بدنام ہو گئے ورنہ حضرت عثمان رضی ایک سونا سی اتنے مٹی پی گئی ہے حکمرانوں کی غلطیاں پر عبد الرحمن بن عویس اور سب لکھن گے کہ وہ بیعت رضوان شریک سی اور اس دستے کا انچارج سی تو کئی حدیثاں بعد امیر معاویہ کے زمانے چ قتل بھی کیتے گئے اس تو میں گنڈا گردی نہیں کرنی چاہیے گلوں بدلنا جو ہویا انہوں منو کہ اس طرح ذرا غلط پوائنٹ ہو گئے انہیں باغی جڑے سی یہ مسجد جڑی سی رسول کریم علیہ السلام دی اتنے نماز پڑھاؤ لی قبضہ کر لیا بے حضرت عثمان رضی انہوں نے مسجد جان پر روک لیتا انہوں نے اپنے مکان سے بند کرتا بھی یہاں مطالبہ من بندے تبدیل کر یا حکومت تو ہٹ جا کوئی اور نیک بندہ لے آئی اس تو صحابہ کرام بھی کچھ نہ انہوں نے کیا چلو انہوں نے کہہ رہا تھا اگر شاید حضرت عثمان مانی جائے بڑیاں یہ امید سی ابن کثیر جیسے منتے کہ حضرت عثمان شاید انہوں کی گل من کے حکومت چھڑ دے تدے کسی نے انہوں کچھ نہ کیا وہی مکان بس گھیر کے بیٹھے رہے پریشر پاؤں رہے قتل کا کسی نہ کیتا بعد گنڈے کچھ چڑھ کے تو وکری گل ہوں جدو قبضہ کر لیا مسجد سے انہوں نے نماز وہ پڑھاؤ لگتا جڑے قتل لی آئے اتنے امام بخاری کی لکھا اور میں نہ حضرت عثمان رضی کا یہ کارنامہ جہاں کوئی مل نہیں کہ جس طرح انہوں کے خلاف سی وہ اتنا زچ کر رہے تھے جدوں لوگوں نے آ کے پوچھا سمجھو فتح الباری دوسری جلد ہے 188 صفحہ اور باب امام بخاری نے بدھا امامت المفتون والمبتدع جہاں دین خراب ہوئے اور جہاں بدعتی فرقے دا ہوئے اور تشریح کی بدعتی بریلوی نہیں کہ ختم دیں دے عمل بے بدعت عملی ہے کہ کچھ کام نویں کر رہے نہ جنہاں دے عقیدے ہی ہور سی شیعہ خارجی ہے مفسر یعنی فرقے دوجے جنہوں ہونا ہوں دے پیچھے نماز نہ پڑھو ایسے لوگ امام لکھدا ہے من اعتقد شیئا مما یخالف اہل السنہ والجماعہ بدعتی یہ ہے جڑے اہل سنت والجماعت تو ہٹ کے کچھ اور ہونے دے عقیدے اس کا لکھ دے کہ وقال حسن صلی والا ہے بدعت خدا دا نام منو مسلمان ایک کھودا مسئلے بشاک جڑے رکھنے رکھو پراواں بہ کے حل کرو ہندے حل ٹھیک ہے نہیں تو کوئی نہیں امام حسن بصری کا امام نے حوالہ دیتا کہ جب پوچھا گیا کہ بدعتی آدمی کے پیچھے نماز یہ جڑے نویں فرقے دے آپ نے فرمایا امام حسن بصری نے صلی خلفہ علیہ بدعت کڈی سونی گل تو وہ دے پیچھے نماز پڑھ وہ بدعت دا وبال وہ سر تے اگر وہ بدعتی ہے تو آپ جواب دینا پھر وہ بے ہو جا عقیدے رکھے وہ قیامت کی گل ہے نماز پڑھو کعبے نوں منہ کر کے پڑھ رہا قرآن پڑھ رہا تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے لکھ رہا ان عبید اللہ ابن عدی بن خیار ان دخل علی عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ
عبید اللہ بن عدی آندا جدوں حضرت عثمان گھیرے ہوئے سی تو میں پھر انہاں کو گیا وہا مسعود فقال انک امام عام تو میں کیا حضور ساری امت دے اصلی امام تے تسی جے برحق خلیفہ جے تسی نماز پڑھاؤندے ونزل بک ما نرا اور جو کچھ تہاڈے نال ہن ہو رہی اسی ویکھ رہے ہیں تے مسجد جانا بند کرتا تسی خطبہ نہیں دے سکدے ویصلی لنا امام فتنہ ونتحرج ہن فتنے والا آدمی جڑا نا انہاں دا سردار وہ نماز پڑھاوندا ایتھے آندے یزید دے پیچھے نمازاں پڑھیاں فلانے وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ادوں تے حکومت بھی مضبوط ہزاراں اس وقت فوج موجود تھی مسجد قبضہ اور بلتی پڑھا رہا تو صحابہ پیچھے پڑھ رہے نماز دا جو حضور نے کہتا ہے نماز نہیں جزی کرنی ایک کالم بھی جدو صلاح الدین یوسف صاحب نے بحث ہوئی ہے شفیق وری ناز وہ کیس پھیلاؤ جدو اخیر تے گل آئی اور طیب لکھوی صاحب اتنے کالم سے انہیں آخیا حافظ صاحب دسو حضور پاک نے دسیا کہہو جہ لوگ آؤ گے یہو جہ کتنے یہ بھی کیا تو انہوں نے نماز نہ پڑھے منیا کہ یہو جی کوئی حدیث میرے علم دی انہیں آخیا پھر توبہ کرو یہ مولوی ساک پھردا کہ جو مرضی لوگوں نہ جھگڑے پیسہ کرو نا تو تاری آ گل نماز نہیں تھی جدی کر سکتے حضور نے پیش گوئیاں کر کے آخیا کہ نماز نال پڑھی یہ بھی ٹوٹ گئی تاری ایک دوسرے نا پھر رشتہ ہی گیا پھر تھی سلام کرام تو جاؤ گے ہر مسجد جاؤ تو کوئی پڑھنا نہیں بریلی لکھا شیعہ لکھا بلانا وہ مسلمانوں کی مسجد ہے کعبے نو دا منہ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جسے آخیا کہ وہ فتنے والا پڑھاؤں حافظ صاحب نے اتنے بھی لکھا اتنے کوئی اور ترجیح تھی آخر جا کے ارشاد الساری جی لکھا بھی وہ عبد الرحمان بن ادیس ہی وہی جڑا صحابی سی وہی پڑھاؤں سی فقال الصلاۃ احسن ما یعمل اللہ اے جڑی میں مار چھڑی نا اپنا مار وہی گل کہہ سکتا ورنہ غصے چاہتے وہ یار میں خلیفہ میرے نال کرے وہ کی نماز انہاں پیچھے بنی نہ آپ نے فرمایا بڑے حوصلے نہ بڑی بردبانی اللہ دی بے شمار رحمت آپ نے فرمایا الصلاۃ احسن ما یعمل الناس اور بچو نماز سب تو نیک کام ہے جڑا کوئی بندہ کرتا ایک بری گل ہے جدوں کوئی نماز پڑھتا اس وچ اعلیٰ کام کرتا فیضا احسن الناس احسن ما اس تو جدوں یہ نیک کام کرنا یہ نیک کام تسی انہاں دے نال کرو میرے نال جو مرضی کردے پھر نماز نہ چھڈیو فیضا ساؤ فاجتنب اساءتہم باقی جدوں ظلم زیادتی کرن برائی کرن نہ انہاں دا ساتھ کیسی گر دی گل ہے بھی برا کام جدوں کرن نہ کرے مگر نماز جدوں انہاں دے پیچھے پڑھو اتنے پھر بالکل حافظ ابن حجر لکھ دے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عقیدہ سامنے آ گیا کہ نماز پڑھاؤن دا جداں دا مرضی ہوئے تسی یہ اعتراض نہیں اٹھا سکتے نماز دے اندر نہ کوئی شراب پیوے دوجی برائی ظاہر بات ہے اور میں نا شیخ ابن عربی نے بڑی پسے دی مسئلہ ہی غلط ہے کہ بدکار دے پیچھے نماز نہ پڑھو فاسق انہوں آندے جڑا بدکاری کر رہا ہوئے جڑی پیچھے کی ہو سکتا توبہ کر رہی ہوئے اگے انہیں کرنی کہ نہیں یہ مشکوک گل ہے جے ہن وہ کر رہا نا پھر فاسق ہے پھر تسی وہ پیچھے نماز نہیں پڑھو وہ آندا ادا دا ہوندا کوئی نہیں جب نماز پڑھاؤں اسے کوئی آدمی برائی نہیں کر رہا سبحان اللہ اس تو کوئی سوال نہ اٹھاؤ بے کون ہے کوئی نماز پڑھو نہیں وہ نیت ٹھیک ہو جڑے صحیح عقیدے دے آدمی مثلا اہل حدیث انہاں کو گارنٹی ہے کہ میں نماز پڑھا میری کی نیت شاید میں دکھاوے نہیں لالچ نہیں صرف پیسے نہیں کرتا یہ اللہ نو اسی پہلا فون کریے میں دسے دی نیت ٹھیک ہے نہیں کہڑے جھنجٹ پے جے نماز پڑھو یہ امام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ نے آخیا کہ بندے خدا دیو نماز نہ چھڈیو نماز ہر ایک دے پیچھے پڑھو یہ لیے حوالہ بھی انہیں دیتا امام ابن نے آخیا میں چوکی دے بندے دسنا اے چوتھی جلد ہے اور چیپٹر یہ ہے کہ ہر بندے پیچھے نماز پڑھنی 488 نمبر مسئلے کا 4-5 صفحے جاندے اور اتنے پھر لکھ دے وکان ابن عمر یصلی خلف الحجاج و نجدہ کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 213 صفحہ 313 شاید کہ حجاج دے پیچھے بھی نماز پڑھتے سی حجاج ابن یوسف ظالم جنہوں حضور نے آخیا مبیح کہ اور ہلاکو آؤ گا خون باؤں 1,20,000 امام تیرے نے چھری نہ دبا کی جنگاں جڑے مارے ہور پھر نجدہ پیچھے بھی پڑھتے سی نجدہ سے جڑے آندے سی سب مسلمان کافر اور قتل کرتے سی حضرت علی انہوں نے جنگاں کی خارجی جنہوں نے تو اگے پھر امام لکھدا کہ ابن عمر نہ پیچھے نماز پڑھتا احدہما خارجیون ایک کے نہ چو خارجی جنہوں نے اسی اسلام ہی نکل گئے وثانی افسق البریہ ہون سعودیہ میں پڑھا کہ مکتب حجاج بن یوسف سکوی رحمۃ اللہ افسوس ہے صحیح مسلم سے باب ہے حضور نے کہا ظالم آؤ گا ساری امت نے منیا کہ حجاج وہ سکول کھول دیتے ہو ایسے ہی دین تو ہٹے بے شیعہ نو ستاونا کی کرتے پھر دے تو لکھ دے امام ہے ایک کونا چو خارجی سی
اور دوجا جڑا جڑا حجاج کی ہے وسانی افسق البریہ، خدا دی ساری مخلوق تو بڑا فاسق اگر کوئی آنا حجاج۔ اگلے صفحے پھر لکھ دے کوئی دین سکھ لو، مینوں امت دا جڑا نا ایک ہونا ہے، یہ پیارا بریلوی رہے شیعہ رہے ایک قادیانی جیسی محنت کرنے بجائے تسی یہ گل چھڑ جاندے نا بھی نبی ہے، اور یہ نہ کہیں جڑا انہوں نہیں منتا مسلمان ہی ساری تہاڈا کوئی نہیں سکا، مسیح منتے پھرتے مہدی منتے پھرتے ادا ہی لوگ اپنے پیراں نوں بولدے آندے رہندے۔ تسی کیوں یہ ظلم کیتا کہ دوسرے مسلمانوں دے بچے دا جنازہ بھی نہیں پڑھنا، انہاں پیچھے نماز نہیں پڑھنی، انہاں نے نکاح کٹ کے آپ ایڈا کفر بکیا۔ تو امام ایتھے لکھ دے قال علی ابن حضر دائی ہے ابن حضر دائی نا ما نعلم احد من الصحابہ رضی اللہ عنہم امتنع من الصلاة خلف المختار و عبید اللہ بن زیاد والحجاج، آندے ایک صحابی بھی نہیں کوئی وکھا سکتا بھی انہوں نے زمانے جا سارے فرقے بنے، کسی نے مختار پیچھے نماز نہ پڑھی ہو نہیں، وہ پیچھے بھی جمع نماز پڑھ دی، کوئی حجاج پیچھے کوئی عبید اللہ بن زیاد پیچھے، تو اتنے فرماؤں دے ولا فاسق افسق من ہؤلاء، انہاں نال زیادہ فاسق اور بدکار نہیں جمنا جدو انہاں پیچھے پڑھی تے ہٹ جا۔ اے مسئلے تے قلم پھیر دیو، جس مفتی دی کتاب چ لکھا بھی فلانے پیچھے نماز نہیں، اللہ انہوں ہدایت دے، ورنہ دل تو چاہتا اتنے لعنت کریے، افسوس ہے تیرے جمن سے، تو رسول اللہ دی امت نوں ٹکڑے کر رہے ہیں، خدا تو ڈر جا، اس امت نوں ٹکڑے نہ کر، اینو من کہ سارے رسول اللہ دی امت ہی ہے، اختلاف نوں کی ہے۔ سیرت عائشہ صدیقہ پڑھو، سید سلیمان آندے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماؤندیاں سی رسول اللہ نے خدا نوں نہیں ویکھیا، ابن عباس آندے سی ویکھیا، حضرت عمر دا بیٹا آندا سی مردے سن دے، حضرت عائشہ نے نہیں سن، آندا یہ ہوندیاں وہ کسی نے ایک دوسرے نے آکھیا بے مسلمانی ہے، اپنی اپنی چھان بین سی، کوئی آندا یہ شاید چواہ نکلدا دوجا آندا ہے نکلدا، اے علم دیاں گلاں پاروں اسلام چوں کوئی نہیں نکلدا، بالکل زیادتی دی گل ہے۔ اسلام لوگاں دا جڑا ماذ حکم نسبت ملت، اقبال آندا جدوں آندی نا گل کہ تسی کیڑی امت دے، اسی آنے محمد رسول اللہ، آندا یہ حکم جڑا نے تانوں ایک کیتا ہوا، تسی سارے ہے ساڈے کروڑاں ارباں جڑے نا اس نسبت پاروں تنے واحد ایک، حضور نے آکھیا مسلمان اتنا ہی جویں ایک جسم ہوندا، سر نوں پیڑ ہوئے تو پیر تک ہوندی ہے، دکھیا کرو کہ تہاڈا دل مشرق مغرب کسی فرقے دا مسلمان ہے جو دی حکومت۔ امام محمد ابن حسن شیبانی، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ صاحب، اے جڑا انٹرنیشنل لا نا کہ دوسریاں حکومتاں نال مسلماناں دا برتاؤ کی ہوئے، یہ پائے دی کتاب، لاہور جو ہویا مذاکرہ اتنے چار بڑے بڑے دانشوراں نے سدے، ٹھیک بھی گیا سی ریکارڈ اپنی اپنی گلاں کرو، ایک آندا بلال صوفی ہے کی نا ہائی کورٹ سپریم کورٹ دا بے مسلمانوں کوئی کم نہیں کیتا، ایک کتاب امام محمد نے لکھی، تسی کوئی پڑھ دے ہو تو پتہ لگے، 30 جلداں امام سرخسی نے انٹرنیشنل لا ہی لکھ دیتا کہ امتاں نال سلوک کس طرح کرنا، اور بہت امام اوزائی اور دوجے لکھ دے گئے، اور یہ چیپٹر ہی وکھرا سیر، یعنی اسلامی اصطلاح بولو سیر کہ غیر قوماں نال کس طرح کے سلوک، کسی نہ صلح ساڈی، کسی نہ جنگ ہے، کسی نہ صلح نہ جنگ ہے، ایک ایک شے بیان اور حوالے تو نیک لوگ جڑے انہوں سارے چیزاں بیان کیتیاں کہ امت ایک ہے، ان پھاڑو کوئی نہ۔ محمد بن حسن شیبانی کیا شاہبانی این نہ کیا، میں کہا صوفی صاحب تو پتہ لگتا تمہوں نام نہیں آتا، این نہ کوئی نام نہیں شاہبانی، یہ شاید یہ آگے شرمندے ہوئے۔ خیر اس موقع تو فائدہ اٹھایا تو مبشر حسن صاحب نے اٹھایا، وہ وزیر خزانہ رہ پٹو صاحب، انہوں نے ویکھیا بھئی یار علم والا آدمی، انہوں نے ہتھیار سٹ دے، انہوں نے آخیا نہیں کچھ نہیں بولوں گا، مفتی صاحب ہی بول رہے، انہیں پھر آخیا ہوں تسی مل پہ جے، اے جڑا اسی آنے لا اکراہ فی الدین، یہ سمجھاؤ کہ دین آندا کہ دین کوئی زبردستی نہیں، تسی آندے نمازاں پڑھو، جڑا زکات نہ دو وہ کرنے، وہ خلاف جنگ کی آ فلاں سختیاں ہی سختی۔ میں کہا مشرف صاحب بہت اچھا کیتا تسی، ایک ایت بن گئی ہے کھیل، جڑا جی چاہتا اسلام کوئی نہیں، میں اسلام کھیل ہے دہجوں کی بڑھو تو اس دروازے نکل دو، ایک سیر کا اسلام آندا لوگوں نے نہیں نہ اسلام چاہنا تو بے شک نہ ہو، کوئی تمہیں مجبور نہیں کرتا، کوئی سختی نہیں، یہ اسلام داخل ہون واسطے سختی نہیں، یہ ترجمہ اینا ہے کہ داخل ہون لی نا انہوں اسلام چاڑو، بالکل نہیں اسی کہتے سختی کر رہے، یہ ناجائز ہے۔ اور مثال میں دیتی دے دیں ہی بشر حسن صاحب دیں فوج پرتی جنہیں وہ ڈنڈے دے زور نہیں، مگر اگر کو ہو گیا ہوں آخے ڈسپلن دی پابندی نہیں کورٹ مارشل، انہوں نے آخیا سبحان اللہ، میں کہ اسلام جڑے اندر آ وڑتے نا انہوں دا بھائی نہیں سی منظور باہر رہندا، تو ساری رہی رہی آرام نہ رہندو، من کے ہوں تو آخے کوئی حکم نہیں ملنا، نہ نماز نہ کوئی زکات نہ کوئی یہ گل نہیں ہونی،
ہوں چوراں دے ہاتھ بھی وڈے جانے ہیں تو دانی سنسار بھی ہونے ہیں تو انہوں کوڑے وجن میں آیا تو کنٹراڈکشن نہ بنایا کرو، قرآن ادھر آتا تو ادھر انہوں سیٹ کریا کرو کہ دخول اسلام کے لیے جبر نہیں کہ کسی نے اسی مسلمان بناؤ دی کوئی سختی نہیں کیا ہو جائے پھر ان ڈنڈے سے زور منوانا کہ مسلمان ہے تو انہیں اسی نکل نہیں جانا، نکلیں گے مرتد ہو جائیں گے۔ یہ پہلا موقع سی باہر رہنا قتل اور وچ رہ کے انہیں حکموں کی پابندی کر معاملہ سیٹ ہے۔ تو مسلمانوں کے بارے وہ پیچھے نماز نہیں آتی۔ اور ہوں میں پڑھوں گا کہ نماز تو علاوہ جنازہ روز سوال آتے فلانے سے شیعہ کہ پڑھتا وہ جی نکاح ٹوٹ کے مولے یہاں مولیاں رب ہدایت دے کدے نہ نکاح ٹوٹ گیا یار۔ ہاں اسی ہندو عیسائیوں سدتے پہ دفن کرو آتے ساڈا کی لگتا کوئی عقل کریا کرو کلمہ پڑھتا۔ اور حوالہ میں دینا وہ بندہ جہے شیعہ آن سے شک کوئی نہیں، گرو کنٹرول ہونا رجت کا قائد کہ علی اور حسین اور سارے سارے امام قیامت تو پہلے ہی آ جانے تے خلیفیاں زندہ کر کے انہوں نے درختوں سے ٹنگنا ایڈے کسی دے دشمن ہارس الاور اسی آنے کہ ہارس کانا علانیہ عقیدے مسلم دادی بادشاہ پڑھو۔ تو جیسے مرن لگا انہیں کہا کہ میرا جنازہ جڑا نا صحابی رسول عبداللہ بن یزید ختمی کوفے دے گورنر جڑے حضرت عبداللہ بن اے پڑھاؤ اے میں دفن کر سب کچھ جان دیا انہوں نے آپ جنازہ پڑھیا اور جنازہ پڑھ کے بھی نہیں چلے گیا وہی قبر سے بیٹھے۔ اور جیسے وہی میت آئی اسی نہیں کرتے اسی قبلہ رکھ لینے اتار دے نہیں، انہوں نے آخیا صحابی نے سنت ہے نہیں پیراں رکھو جدھر پیر ہے نا میت دے ادھر میت رکھو اتوں بندے ہیں پھڑی آن تک لے یہ سال آدھے ادھروں کھینچ دے لے کے آنا۔ اس طرح انہیں دفن کرا اور نال آخیا ہا دے یا سنت اس طرح اس تو صحیح حدیث ہے وہ حارث کا پڑھا رہا ہے تو چھوٹے موٹے شیعہ۔ تو امام ابن حزم رحمۃ اللہ ابن حجر نے ابن حزم اے مسئلہ بھی 611 نمبر بالکل اسے سے لکھیا کہ مسلمان جڑا وہ جنازہ جڑا چھڈنا نہیں۔ اتنے کوئی کہہ دیں اٹھ دیا او جی خودکشی کر کے مر گیا وہ جنازہ نہیں پڑھنا، افسوس ہے تو خودکشی کر کے گیا تو سگوں جے اگے دس ہی نہ جاندے ہوں سارا شہر کٹھا کرو کہ محنت کرن تیرا بندہ بھول گیا تسی دوزخ نوں ٹکا دین ڈے جاؤ۔ امام لکھدا وَإِنَّ الْفَاسِقَ دعوت دعا اخوان المؤمنین من الفاضل المرحوم۔ کڈی پیاری گل ہے یار دل تے لکھن والی آندا جڑا گناہ گار مسلمان مریا وہ تے اپنے مسلمان بھراواں دی دعا دا زیادہ محتاج نیک نے تو انج ہی بخشے جانا ہے۔ وہ جنازہ اگر تسی پڑھو گے زیادہ تو شاید رب رحم کر دے۔ پھر اگے سا آندا اسی ایک بھی نہیں ویکھیا جن نے جنازہ نہ پڑھیا ہوئے، ایک صحابی نہیں سانوں ملیا کہ انہیں کدی انکار کیتا ہوئے بے حضور نے نہیں پڑھیا قرضہ دے سر سی تنبیہ کرنے کے لوگ قرضہ نہ سے انکار کر مگر لوگوں نے ڈکیا آخیا تسی اپنے بھرا دفن کرو کوئی مسئلہ بنا لیا نہیں جنازہ ہی نہیں پڑھنا ولی بن گیا۔ میں نے اتنے حافظ شیرازی یاد آتے رحمۃ اللہ علیہ یہاں کی پڑھنا نہ فارسی پڑھ سکتے سب کچھ چھڑ دیتا نا دیوان ہے حافظ صاحب دا زندگی کی لوگ پڑھتے سے آتے یار کمال شاعری کی مگر شاعری ساری جڑی دیوان شراب ہی ہے شراب دا ہی بیان ہے پی جا کے نشہ۔ حالانکہ وہ جس شراب کی گل کرتے ہو ایک جس طرح مرزا غالب آندا ہر چند ہو مشاہدہ ہے حق کی گفتگو بنتی نہیں ہے مینا و ساگر کہے بغیر۔ مثال نہ گل میں شراب دا ذکر جو کہ پیالہ پی جا وہ پیالہ تو خدا دی محبت دا ہوندا آندا رب دا بھی ذکر اسی کرتے ہیں شراب دی گل تو بغیر بال نہیں گل دے۔ تو مولوی اٹھ کھڑے ہوئے کہ حافظ دا جنازہ نہ پڑھ شاید منادی کراچی کہ حافظ جڑا ہے نہیں جنازہ پڑھ۔ اور کسی پلے مانس نے آخیا جداں دا بھی سی نا وہ جڑا دیوان ہے شعراں دی کتاب وہ زندگی چ یار کھولتے ہوندے سی نا سجے پاسے جڑا شعر آਉਂدا سی نا فال نامے کی طرح وہ گل ساری کا جواب استخارہ ہوں کھولو تو صحیح جب کھولیا تو شعر آیا اتنے اللہ اللہ کا بندہ پہلا لکھیا اتنے لکھا قدم دریغ مدار از جنازہ ہے حافظ کہ گھر سے پر گناہ سمیر ود بھائی حافظ کے جنازے تو پیر نہ پیچھے ہٹائیں بے شک گناہ نہ پڑیا مگر جنت نہیں جا رہا تسی یہ ڈکو نا رب نے بخشنا لوگاں سارے آخیا جاؤ مولوی گھر بہو اسی پڑھا۔ تو امام لکھدا کہ ایک غریب ایک ماڑے بندے کا جنازہ وسحان ابن سیرین ما ادرکت احد یتوسم من الصلاۃ علی احد من القبلہ۔ امام محمد بن سیرین آندے اسی ایک بندہ بھی ایسا نہیں ویکھیا اپنے بزرگاں تابعین صحابہ جڑا قبلے نو منہ کر کے نماز پڑھنے والے دے جنازے تو نفرت کرے انہیں کیوں نہیں قبلہ رخ پڑھتا۔ حسن کہندے صلی علی من قال لا الہ الا اللہ وصلی علی القبلہ کہ جڑا لا الہ الا اللہ کہندا مریا نا کعبے نو منہ کر کے نماز پڑھی سی انما ہے یا شفاعت تسی سفارش ہی کرنی نا جا رب دی مرضی ہے جو کرے کر۔
بسہا نے شابی انو کارا فی رجل کثر نفسا. حضرت عبداللہ بن مسعود اور جڑے شابی فرماؤندے جڑا آدمی خودکشی کرے ما تفیکم از قضا و قضا وجل استغفارکم. امام شابی آکھا اینی مدت تو جننے مرے نا انہاں چو کوئی بھی تہاڈی دعا دا اتنا محتاج نہیں سی جنہ یہ غریب محتاج ہے. غلطی ہو گئی ہے زیادہ لے کیا کہ جاؤ اللہ جنازہ پڑھو. افسوس کہ لوگوں نے مسئلے کولوں بنا رہے. قال ابو محمد یہ آپ امام ابن حزم اللہ کہ میں تم دساں نچوڑ دی گل لقد رجان اللہ تعالیٰ فی الافق والجنہ حتی نقول کا فضلہ. آندا جے تے قرآن حدیث نو پڑھیے جتھے رحمت دا ذکر کردا رب تے امید بھی اینی جلاوندا بھی اس وچ یہ ہویا بیڑا ساڈا پار ہی پار ہے. اور نال ولکل خوفنا عز وجل حتی نقول کا ہلاک. دوجے پاسے جدوں ڈراوے دی آیتاں حدیثاں ہوندیاں اودوں یہ سمجھ آوندی کہ ہلاک ہو گیا ہن نہیں کسی نے بچنا بڑے بڑے پھڑے جانے. مگر الا اننا لا یقین من اللہ خلود علی مسلم فی النار. اینی گل تے اللہ دے رسول نے سانوں دس دی تے پاویں ایک نیکی بھی نہ کر کے مریا مگر عقیدہ توحید دا صحیح سی انہیں ہمیشہ دوزخ چ نہیں رہنا. کافراں دے برابر رب نہیں انہاں کرنا. کافراں تانا دینا ہے تے تو اللہ نو منیا سی تے محمد نو منیا تینوں کی لبا اسے ویلے اللہ نے آکھنا کڈ لو. یہ تو بہت بڑی گل ہے کہندے ہے اس تو آندا انہاں تے یقین ہے نا سانوں کہ مسلم نے ہمیشہ دوزخ نہیں رہنا. وَإِن یفعل خیرا قط پاویں انہیں کوئی بھی نیکی نہیں کی غیر اشاعت اسلام بقلبی و لسانی اور انہیں نہ دل چر زبان نہ شہادت تے دتی سی نہ کہ اسلام سچا. ولم تنہ من شر قط غیر الکفر تے نہ وہ کسے برائی تو بچیا. ہر گناہ بھی کیتا انہیں مگر ایک گناہ نہیں کیتا کفر نہیں کیتا. یہ نہیں آکھیا محمد جھوٹا صلی اللہ علیہ وسلم یا قرآن. ولعلہ قد تاب من حادثہ قبل موت فسبق المجتہدون. تو انہوں کی پتہ ہے وہ گناہ گار مرن تو پہلا کسی وقت اللہ کو معافی منگیا ہوئے تے بڑے بڑے ولیاں نہ اگے نکل گیا ہوئے ہیں. اول اللہ لہو حسنات لا نعلم یا انہیں نیکیاں کچھ ایسیاں کیتیاں جنہاں دا سانوں نہیں پتہ لگا ہیں. تغمر سیئات ہی اور وہ دے گناہ نو ٹک رہا. اخیر آندا جے تہاڈا ٹھڈ نہیں نہ مندا بھی انہیں میرے نال بڑی زیادتی کی تے پھر اینا کر لیا کرو سبحان اللہ. آندا جنازہ نہ چھڈیو دعا ادا کر لو کی فمن صلی علی من ھذ صفت. جے یہو جہ بندے تے جنازہ پڑھنا پی جائے تو چھڈنا نہیں. اولا ظالم المسلمین متبلغن فیہم کہ ایڈا ظالم کہ مسلمانوں انہیں اتنا دکھ دیتے ظلم کیتا. اولا ملو کہ بلو مظالم یا انہیں تہاڈے کچھ حق مارے دا یرید ان یغفر اللہ کہ تہاڈا دل نہیں چاہندا بیا کہ بین اللہ چھڈ دے تو تسی سڑے جے تسی چاہندے جے بنی اینوں سزا تے ملنی چاہیے میرا سارا لٹ کے چلا گیا. فَلْيَدْعُ لَهُ كَمَا يَدْعُو لِغَيْرِهِ وَهُوَ يُرِيدُ بِالْمَغْفِرَةِ وَالرَّحْمَةِ مَا يَعُودُ أَمْرُهُ بَعْدَ الْقِصَاصِ. آندے پھر تسی کیا کرو کہ اللہ انہوں بخش دے تے رحمت کر مگر دل چ رکھیا کرو بے بخشے جے کرامت جاندے ہی چھڑ دینا. ایک کیا بے خیر کافراں نال نہیں رہنا خیر تے کڈ لینا وہ بھی تیری بخش رحمت ہے. اور یزید دی بخش گئی میں جدو فتح الباری پڑھیا جڑا آندے فلانے بخشے گئے امام نے لکھا کہ یہ مطلب یہ نہیں ہوندا کہ انہوں نے سزا نہیں ہوندی وہ جہنم جان گے آخر نکلوں گے. وہ صرف کافر نہیں ہوندے اینا اس حدیث کا مطلب ہوندا. جی اگر ڈائریکٹلی چلے گئے دین برباد کرنا مکہ اجاڑتا مدینہ اجاڑتا امام سے یزید جنت چلا جائے. اگر وہ حدیث صحیح ہے تو میرے کو نوٹ بچے کر لیں. امام نے کیا ہے بخشش کا معنی کبھی نہیں ہوندا کہ انہوں سزا نہیں ہوندی اور جہنم جاؤ گا اپنے جرم پہنچوں گا مگر آخر نکلو انجام. تو امام آندا دل چ رکھو کہ بدلہ لے لین تو بعد اللہ تعالیٰ اخیر تے انہوں چھڑ دے. وَلْيَقُلْ اللہم خُذْ لِی بِحَقِّ مِنْہُ تے دعا چ کہہ دیا کرو اللہ جڑا میرا انہیں حق ماریا نا وہ کچھ لے نہیں کچھ نہ بدلا باقی اخیر سے پاوے چھڑ دے. اے ویکھو نا جنازہ نہیں آتا چھڑنا دل سے جو مرضی کر دے پھر. اے تہاڈے سامنے 171 172 یہ 4 صفحے لکھیا جنازہ نہیں چھڑنا نہ نماز چھڑنی ہے کسی پیچھے نہ جنازہ چھڑنا. بہت ساری چیزاں جہد یہ بھی آیا وہ پھر کسی موقع سے انشاءاللہ کہ جوائز الصلاطین دا مسئلہ کہ ظالم بادشاہ وہ وظیفہ دینا آدھا جی معاویہ کو لوگ لیں رہے یزید کو چیپٹر پڑھ کے تمہیں سنانے ہیں شکر اسی بچ گئے لیں نہ مر جاندے ظالم پہ گیا سو زرداری کو نہیں لا بھائی اپنا حق ہے. حسن بصری آخا تیری چادر چور لے جائے تو مڑ کے تو آخر نہیں چور کا ہاتھ لگ گیا. جوائز الصلاطین دا چیپٹر بن گیا کہ بادشاہ بے شک ظالم ہے مگر تمہارا حق ہو گیا نجائز نہیں لینا. اگر جائز حق آ رہا تو تسی یہ نہیں کہنا نہیں ظالم دا ہاتھ اپنا حق وصولو. اور اس کے حوالہ ہی دیتا کہ صحابہ کرام حضرت معاویہ کریں نیکاں نہیں گنے یہ جی کو نہیں دیسی بھائی. اور اسی طرح یہ بھی شمار رہا کہ قاضی جڑا مقرر کر دے یہ بھی صحابہ بچے پڑھے لکھے بیٹھے تکلد القضا
کہ ظالم بادشاہ کا تو چیف جسٹس بنتا، اتنے اگر انہوں یقین ہے نا میں دے انڈر پریشر نہیں آؤں گا، انصاف کر سکوں گا، انہوں بالکل فرض ہے اتنے عہدہ لینا۔ اگر وہ نہیں عہدہ رہے گا، ظلم ہوں پھر ٹھیک ہے، جنہ بچاؤ امت کا کر سکے کرو، خلیفہ نہیں نیک اتوں ہی پڑھ کے سنا، وہ قضا قبول کرو، وہ وظیفہ لو، وہ بیت المال زکات دیو۔ حضرت ابن عمر کیا اپنے کٹیاں دے پٹے بنا لیں دے زکات، شراباں پی جاندے، ہن امی حق انہاں کیا بشک کر دے، انتظام نہ خراب کرو۔ دوجی گل وہ سی ظلم دے خلاف اٹھنا، دوجا پوائنٹ ہے کہ نظام نو خراب نہیں کرنا۔ اگر تبدیلی نہیں آ رہی، جداں دا ماڑا چنگا کچھ نہ کچھ تو ملک دا بچانا، اندھیر مچا دیو پھر ٹھیک ہے، اگاں لاتیاں تے ریلوے تباہ کر دیاں، یہ بھی ظالم لوگ ہیں جڑے یہو جہے اٹھدے اسی بڑے مجاہد نہ، تسی جنہ کہ سیٹ اپ ٹھیک ہے انہوں برباد کر رہے۔ لا یحب اللہ الفساد، اللہ فساد نہیں چاہتا، خرابی مت ہے، ٹھیک ہے، تبدیلی اگر آ سکتی اچھے طریقے سے ضرور بدلو، نہیں تو جو کام چل رہا انہاں چلن دیو۔ اس لیے ایک حوالہ جڑا سی وہ ضرور سی، وہ امام احمد بن حنبل، ووٹاں نہیں یاد رکھو، لوگوں نے پوچھا کہ جہاد تے جانا، دو کمانڈر ہے، ایک نمازی ہے دیندار ہے، ایک پائی نہیں خزانے کھانا مگر ہر آدھو کا لشکر وہ جتا نہیں سکتا، دوجا جڑا نا وہ مارے غنیمت کھا جاتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، شراب تک پیندا، کنوں بھیجیے، جتا دو گا، بہت ماہر ہے جنگ دا۔ امام نے فرمایا ایڈے متقی ولی ہوندیاں کہ وہ بدکار نو بھیجو، وہ بدکار آپے خدا نو حساب دیندا دو، اور نیک نو بھیج کے مسلمان فوج مرواتی چنگا کام ہے، کوئی عقل کریا کرو۔ ہن بھی جڑے مولوی ملا اور سانو ووٹ دیو، پتہ نہ ہونا ہے نہ یہاں کچھ بننا۔ میں مولوی ہوں تمہیں کہہ رہا کہ صرف ووٹ خراب کر دے کہ اچھے بندے ہار جان اور برے آ جان، کہیں دے رہے بس انقلاب نہ، انقلاب نہیں، یہاں دی گلوں کا ہمیشہ تھی چلی اس ریڈیو سنو، تھی دیکھو کہ تھوڑے تھوڑے ووٹاں تو نیک بندے ہار گئے، یہ دوجیاں جتائی جان گے، یہ کوئی عقل مندی نہیں۔ اس طرح امام بخاری بھی جہاد مازن مال بر والفاجر، لوگ آتے فلانا جی ایڈا برا سی جہاد سے کیوں گیا سی اس پھر اس دین آندا، اگر کوئی اسلام نو پھیلاؤ لی دنیا جا رہا ہے، پاویں وہ نیک ہے تو پاویں بد ہے، وہ نہ ویکھو، یہ ویکھو کہ اسلام دی بہتری ہو رہی، یہ وہ پوائنٹس ہے جڑے دین دی روح ہے، یہ سمجھ لے بندہ دنیا مسلمان رہندا ہے، نہیں جو کوئی گڑبڑ پاؤن والے ہو جاندے ہے، کوئی بغیرت ہو کے زندگی گزار دے، تو اللہ توفیق دے اسلام نو اسی صحیح سمجھیے، اور جی میں نیک لوگ ساڑی نمونہ قائم کر روشنی نہیں ملا انہوں بہار رکھیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم سیدنا محمد وآلہ۔ اے کتاباں دا یارہ بھیجنا کر وہ کتاباں پائی اتنے دیکھتے مولوی فقیر اللہ دے لے لیں گے لوگ ہر بھائی۔ الحمدللہ مسجد واسطے تو انہوں پتہ ہوں سلسلہ شروع کیتا، اس سلسلے ایک میاں عبد البہیر یا دوسرے کوئی ساتھی میاں صاحب دے بچے سن دینا اللہ انہوں جنت جگہ دے کہ مسجد دی انہوں نے بنائی سی کمیٹی اور صدر وغیرہ، وہ اگے بڑھنا ایویں اس طرح جڑا نا گھر بہر ہونا چلے جائے کوئی گل نہیں، جدوں یہ کام جو شروع ہون لگا وہ الحمدللہ اگے آن نال دوسرے ساتھیاں نوں ملاؤن کام نوں سنبھالن، تو خوشی ہوئی مینوں بھائی سعودیہ ایک بی بی فون کیتا نہ میں جانا میرا انٹرنیٹ تے سن، انہیں آخیا ایک تو تیرا نماز دا سن کے نہ نماز دا مزہ آ جائے، ہوں میں وہ نماز پڑھنی جتنے ہر جگہ دعاواں کرنی تے اپنی زبان پتہ لگا کہ جڑا حضور نے آخیا یہ مجھ جویں تو خدا نو ویکھ رہا ہوں ادا دی نماز ہے اور رسمی نہیں رہی، تو میں خامدنوں بھی کر دیتا تے رکعتاں بشک تھوڑیاں کر ادا دی پڑھ، تے نال انہیں آخیا تسی اپنا اکاؤنٹ نمبر دسو مسجد دا، اسی انشاءاللہ جڑا تسی اپیل کر دے بھیجاں گے، اور ہون بھی اللہ دی مہربانی ویکھو اے حاجی صاحب میرا قبول کرو، اے 5000 روپیہ جو میں تو پہلا بندہ دے کے گیا، اللہ وہ بھی قبول فرمائے، اے 60,000 45 پہلا سی 15 پھر دیتا انہیں 60,000 بھی اللہ دے نیک بندے بھیجے، تو لیے کچھ بھی گل نہیں، تھوڑا تھوڑا جڑے دے سے وہ بھی نہ شرماؤن، وہ تھوڑا ہی دین، مگر جڑے زیادہ دے سے وہ ہزاراں لکھاں دیو، بندے تواڈے تے اللہ دے فضل نال ایسے جنہاں دی میری دعا اللہ انہوں ارباں دے، ہاں مگر توفیق دے کے دین دے، اے مسجد نو بنا دیو، میرے ہوں کمرے نو تسی ویکھو ہر بندہ جڑا بہندا ہوندا یار کتاباں رکھن دا حال ہے، آ کتاباں دی لین اگے پھر لین کتاب کرنی مشکل ہے، نہ کوئی تھان ہے نہ ٹھکانا، اور ساری گندگی جڑی جس ہوندی ہے بارش اے ٹوٹیاں تک پخانا ہی پخانا سارے، کوئی حال نہیں، مسجد دا کوئی نہیں، اس تو اس اللہ دے گھر نوں ٹھیک کر دیو، میرے نامہ مال سے لکھا جائے چلو اس بڑھے دی زندگی دی کام ہو گیا، تو تانوں اللہ اجر عظیم دے ہمت کر کے نہ جمع کو، مگر یہ کمیٹی بناؤ
میاں صاحب کے بچے بھی اگے آن، دوسرے ساتھی بھی اٹھو، کوئی طریقہ بنا کے یہ بچے عبدالرحمان نے گل کی بینک کا افسر ہے مسجد کا اکاؤنٹ کھولیے تو پھر یہ میں اپنے بیان سے اعلان کر دیا بیان نمبر ہے انشاءاللہ لوگ بھیجن گے وعدہ کر دیں اِسی بالکل اس حصہ لواں گے یہ بھی لو قبول فرمایا جنہوں لوگوں نے دتا اور باقیوں ہی توفیق دی۔ ایک گل جی تھوڑی جی وہ بیان کرنا وقت ہو رہا کہ 5 دسمبر آ رہا 3 دن رہ گیا کہنا کہ 2 5 دسمبر تو آ رہی ہے 2 ہی رہ گئی۔ عیسائی مناؤں کرسمس بڑا دن اور آدھے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن ہے۔ ساڈے ہوں کئی بھی ممبر جڑے ووٹ لین لیے انہوں نے جانے کیک کٹ رہے آدھے انہوں نے بڑا نیک سلوک ہے، حالانکہ یہاں تقریباً حصہ لین کا سارا کوئی حق نہیں۔ یہ تو ہوں چارے مذہب چہل حدیث سے بزرگوں کی کتاباں پڑھیے یہ کفر تو کٹ نہیں کہ کفر کے کام کی جا کے انہوں نے حصہ لئی کہ خدا دا بیٹا پیدا ہویا تیا ہویا کچھ نہیں انہوں نے رواداری کا مرول ٹھیک ہے نیک سلوک آن سارے نال کھان پین برابر بہن آدھے پادری بھائی جی تھی اولاد آدم مگر یہ کوئی نہیں بھی اسی تاری خاطر اپنا اسلام چھڈ دیے نہیں۔ اے ہوں کرسمس سے پڑھنا ہے کہ یہ کوئی حقیقت بھی ہے عیسائی پادری لکھ رہا ہے دیکھو 1200 تو زیادہ صفحے کی کتاب ہے اور انہوں نے قاموس کتاب لکھی کہ جے ساری بائبل کو پڑھنا چاہتا اور کوئی لفظ بھی انہیں پڑھنا انہوں نے آدم کی ہے حج کی ہے روزہ وہ کر لو یار بیچے اسے حساب وہ تو پڑھ لے اصل کی ہے کرسمس سے لکھتا جے پادری برق چلا اور یہ سمجھو 147 148 ہے اسی مسلمانوں سے بھی رو رہا ہے کسی کو ثبوت نہیں حضور کس تاریخ میں پیدا ہوا لوہے چلی گل جی ایویں بنا لیا 12 ربیع الاول عید مناؤ ادا یہ عید بنا کٹی ایک لفظ سر کو مالا چاہے کچھ ہے گا بھی چلو مہینہ یہاں کو بھی ہے نہ دسمبر پیدا ہوا نہ 5 حیرانی ہونی تمہوں اینی عیسائی دنیا بیوقوف بنی بیوقوف نہیں ٹھگ بنا لیں گے نا کہ عید بنا لو کھاؤ پیو پادری لکھدا کرسمس کا مروجہ نام بڑا دن جلانا یہ یوم ولادت مسیح کے سلسلے میں منایا جاتا ہے چونکہ مسیحیوں کے لیے یہ ایک بڑا اور مقدس دن ہے اسی لیے اسے بڑا دن کہا جاتا ہے۔ رومن کیتھولک اور پروٹسٹنٹ کلیسیائیں اسے 25 دسمبر کو انہیں 5 رکھ لیا مشرقی آرتھوڈکس کلیسیا 6 جنوری کو اور آرمینیا کی کلیسا 19 جنوری کو مناتی ہے۔ پہلے تو اپنا رولا انہوں علاقوں کے کو 19 منا لیا کوئی جنوری 6 کوئی 5 اگے لکھتا کرسمس کے تہوار کا 25 دسمبر پر ہونے کا ذکر پہلی مرتبہ کب بنیا شاہ قسطنطین کے عہد میں 325 عیسوی کو اس دن کریا گیا جس دن وہ کیسر روم عیسائی بنانا وہ مناؤں سی دن اور دن مناؤں سی سورج کا کہ 5 دن بدنا شروع ہوتا وہ آتے سی اج سورج دیوتا کی پیدائش ہوئی عیسیٰ علیہ السلام کا راہ ذکر نہیں سی وہ آخیا میں عیسائی ہو جانا ماری یار رسم ساڑیاں رہنگیاں ختنہ نہ ہوا کروں گا بن لیا دین تباہ کرتا قسطنطین دے 325 ہوا بڑا دن کبھی پہلا ذکر نہیں یہ بات صحیح طور پر معلوم نہیں کہ اولین کلیسیائیں ساریاں جماعتیں بڑا دن مناتی تھیں یا نہیں تاہم جب سے یہ شروع ہوا بڑا مقبول ہوا ہے اگرچہ بعض رسومات جو مسیحی نہیں تھیں ساریاں عیسائیاں دی نہیں تھیں کرسمس سے منسوب کی گئی ہیں تاہم اب انہوں نے بھی مسیحی رنگ اپنا لیا مثلا کرسمس ٹری کرسمس کا درخت ایک بنا دیا بڑا روشنی آتا کوئی ساری رسم نہیں تھی مگر ہونے بھی سارے آ گئی اب اس سے یہ مراد لی جاتی ہے کہ یہ خدا کی طرف اشارہ کرتا اور اس کی نعمتوں کی یاد دہانی کرتا یاد رہے ایڈا بڑا ریورنڈ لکھ رہا کہ خداوند مسیح کی صحیح تاریخ پیدائش کا کسی کو علم نہیں 3ری صدی میں اسکندریہ کے کلیمنٹ نے رائے دی تھی کہ اسے 20 مئی کو منایا جائے لیکن 25 دسمبر کو پہلے پیر روما میں اس لیے مقرر کیا گیا تاکہ اس وقت کے ایک غیر مسیحی تہوار وہی جڑا رومی مناؤں سی سورج کا جشن زحل کو جو راس الجدی کے موقع پر ہوا کرتا تھا پسے پش ڈال کر اس کی جگہ خداوند مسیح کی سالگرہ منائی جائے افراد کیتا کہ وہ سورج کا نہ ہونا کیا کرو مسیح کا رکھو نہ پیدائش کا نہ مہینے کا اے پورا تھوڑے سامنے پڑھیا عیسائی کا لکھا ایڈے وڈے عالم کا یعنی دین ایداں بدل دے لوگ آتے یار عالمہ نے لکھا عالم ایداں دے ہی ہے کلو سیدھا کرنی عوام نے بیوقوف بنا لو وہ ساڈے چ دینا چاہیے سارے اور انہوں اللہ تعالیٰ آتا کہ انہوں مولویاں نے نا یا یسدون عن سبیل اللہ دے رستے سے روک دے جے اور یہ لوگوں کے مال نہ حق کھاندے مسئلے کر کے نا جالی رسم کرو جیباں بھر دے میں اپنے بزرگوں کو سنیا تسی بھی تجربہ کر لو بھائی جہاں ختم دینا آتا انہوں آکو قرآن شریف مولنا پڑھو تو بخشو دینا کچھ نہیں بعد نہ فروٹ لبنا نہ پیسے اگلی باری جی آ گیا مینوں پوچھ لو
کبھی بھی نہیں ہونا، ٹھگی بنائی ایک ورنہ قرآن پڑھ کے بخشنا بخشدار ہے، ایک نیکی ہے تمہیں پرہاری کر دو نہیں، کھان پین کا سارا رولا۔ اللہ توفیق دے، کرسمس بھی آ گیا، برے گروہ جڑے انہوں نے کس طرح نمازاں روزے کرنے انہوں نے جنازے، اور امام حسین اور نیک لوگوں کی یادگار کے بغاوت کی چیز ہے۔ 3 پوائنٹ اس مسجد دا کرو سارے مل کے ہوں سنتے جے، جن بندے نہ مینوں نہ ہوں بار بار کہنا بیٹھو تہاڈا اپنا کام ہے، کوئی کمیٹی بناؤ، کوئی مسئلہ کی وجہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے منصور کی پیشکش کو کیوں قبول نہیں کیا، حالانکہ دین بتاتا تھا امام صاحب نے نہ اس کی وجہ میں کیا نا مجھے کوئی موقع ملتا ہوئے چیف جسٹس بندہ بن جانا چاہیے، مگر وہ سال جدوں بندے نوں یہ یقین ہوئے کہ میں انصاف کے مطابق فیصلے کر سکوں گا۔ اگر یہ کہے نا بھی نہیں یہ میرا نام لے کے انہوں سیدھا کرنا چاہتے یہ سارا قاضی کیوں بنیا جیسی برے سی، صرف میں ایکسپلائٹ کا نام ورتنا فیصلے نہیں صحیح کرنے دینا، پھر نہیں قبول کرنا چاہیے۔ امام صاحب نے دیکھا منصور جابر حکمران ہے، ظلم دن رات کر دے، وہ جب بھائی جی پھر یہ آیا روایتوں کہ لوگوں نے پوچھا صرف انہوں کرم دعا دے دیا کری، اور کوئی نہیں سارا وہ دعا تو اس زمانے جی وہ ٹھیک کر دیے، قلم کٹ دیے، تو امام نے فرمایا تاج بن ربی مت تسی بھی ذرا ترکنوا الذین ظلموا فتمسکم النار، انہاں ظالماں وال ذرا نہ چکو ورنہ نال ہی دوزخ جاؤ گے، دعا پینا انہاں دیو۔ تو مسئلے نوں تھان تے رکھیا کرو نا، جے تے موقع ملدا ہے مسئلے صحیح کر سکوں گا بنے چیز تے، جے ہوئے بہ جانا حکم انہوں نے غلط فیصلے کرونے پھر یہ ہوئی ہے مر جا مننا۔ امام صاحب منع کر دیتی، جیل بھیج دیتا، اور توبہ 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 اہل حدیث برا کہیں امام ابن حجر نے آپ لکھا کہ اس امام دیا شانہ اینیاں بھی کتاباں نہیں سما سکی، انہیں جان دیتی، روزانہ کوڑے پینے اور مجبور کرنا کہ من چیف جیسے وہ ہی لینا سی نا، تنخواہ کھانا، امام نے آخیا نہیں۔ تو سرکاری مولوی آیا انہیں آخیا ابو حنیفہ چل اپنی قسم تو بھی کھادی انہیں بھی کھادی، میں بنا کے چھڑنا، تو وہ قسم وہ سچی کرنی نہ خلیفے دی، ایک ادے دن لی بنتا چھڑ دی۔ امام نے آخیا یار قسم کا کفارہ دینا انہوں سوکھا ہے کہ 10 مسکینوں کھانا کہ میرے کو سوکھا، میں ایک درویش ہاں مینوں آدھے انہوں کہو نا مراد نو قسم توڑ دے تو میری جان چھڑ۔ اور پھر جیل کے اندر ہی کس طرح اس امام پاک نو اہل بیت دی محبت پاروں حق پاروں پھر زہر دے کے الٹا لٹکا کے انہیں بیت مارے، سارے بدن زہر سرات کر گیا اور شہید ہو گیا۔ تو لوگوں نے پھر حکومت کے منہ سے تھکیا، 80 جنازے پھر امام صاحب دے ہوئے، اتنے پڑھیا پھر اتنے پڑھیا، 80 باری امام ابو حنیفہ کا جنازہ پڑھیا گیا۔ امت نے ووٹ دیتا، تسی جو مرضی کر دے پھر وہ ٹھیک ہے، تھوڑے کو طاقت ہے، مگر اللہ کا نیک بندہ۔ تو اس تو یہ نیکاں دیا گلاں طاقت بخشیاں، یقین جانو یہ کوئی خبر نہیں مینوں، مگر جوں میں پڑھنا نہ ویکھدا یار امت دے لوگ جڑے سی نا انہیں میرے لیے یار مثالاں قائم کیتیاں، اسی تے کسے جوگے بھی نہیں ہونا، سر کٹوا اس تو حق دا اعلان کرو، پاویں مر جاؤ حق نوں چھپایو کرنا، ورنہ خدا دے حق کی جواب دیو۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وازواج امہات المومنین ذریتہ واہل بیتہ اجمعین۔ اے دعا دا جڑا شفیق نے بھی یاد دلایا، بہن ہوئی سی پائی سی ہونا، وہ بھی میری بہن ہی سی مصطفیٰ دی بیوی اپنے نمازی ہے، تو ہور بھی جڑے مرحومین نماز تو بعد انشاءاللہ دعا کرنی ہے، کیونکہ فوت ہونے والا نہیں پچھلیاں دا سب تو بڑا تحفہ ہے یہ بنانی دعا منگنا۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات، تاب اللہم بیننا وبینہم بالخیرات انکا مجیب الدعوات انکا علی کل شیء قدیر۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ خوش رکھے اللہ پاک، اجر دے۔ الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انزل من السماء ماء فسالت بأودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال۔
زندہ حق از قوت شبیریت، باطل آخر داغ حسرت میریت۔ یہ دنیا اللہ پاک نے ایسی بنائی، سورہ رات بھی میں قید پڑھی ہے، یہ اندر اللہ تعالیٰ نے مثال دے کے سمجھایا کہ اس دنیا کے اندر سمجھے کشم کے جاری ہے آدم علیہ السلام پر قیامت تک رہنی ہے۔ دو پارٹیاں، دونوں موقع میں دیتا، اپنا اپنا وہ کمال دکھا رہا ہے، کوئی نیکی کوئی بدی۔ مثالاں پیاریاں دیتیاں کہ بارش برسدی ہے، ندی نالے جڑے پانی بہ پیندا تے پھر اتنے نہ جھگ آ جاندی ہے بہت، اور اس طرح پانی نوں ٹک لینی بھی اس وی معلوم ہوندا بھی ہن اتنے نہ جھگ ہی جھگ ہے، پانی ہے نہیں، نظر ہی نہیں آਉਂدا۔ اور اسی طرح فرمایا جدو تسی سونا یا چاندی جڑی وہ اگ تے رکھ دے اور چاہتے جی زیور بنایا جائے، وہ بھی پگڑ کے اتنے جھگ آ جاندی ہے۔ اللہ پاک فرمایا بالکل اسی طرح ہی نہ اس دنیا کے اندر حق اور باطل ہے۔ کئی باری باطل کا اینا غلبہ ہو جاتا، جھوٹے اس طرح زور پکڑ جاندے ہیں تے پتہ لگتا یار ہون نہیں حق ہونا، حق مٹ گیا۔ مگر اللہ تعالیٰ فرماؤں کہ جھگ جڑی نا وہ تھوڑی دیر بعد اڑ جاندی ہوا تے جڑی دنیا واسطے نفع والی شے نہ پانی وہ رہ جاتا۔ اللہ فرماؤں اتنا ہی میں تمہیں مثالوں کے ذریعے سمجھاواں تو گل دماغ سے بہ جائے تے پریشان نہ ہویا کرو کہ وقتی طور سے حق نہ کی ہویا۔ وہ آدمی ماریا گیا، وہ سر نیزے تے چڑھ گیا، وہ ساتواں دی امت نے چک کے پرا ماریا، انہوں دا تخت ختم ہو گیا۔ انہوں ہاتھ نہ پاؤ، اس خون دی قدر جڑی نا بہت قیمتی ہے، ایویں ضائع نہیں جانا۔ اس تو اقبال جیسا بندہ اگر کہے زندہ حقت قوت شبیریت، وہ حق جے بچیا چلا آؤں تو شبیر جیسے لوگوں کا صدقہ کہ وہ جانا دے سارے ورگے چوہے جڑے کھڈاں وڑ جاندے پولیس آ گئی، یہاں کی کرنا ہوں؟ خدا دے نیک بندے نکلتے میدان اور ان کا نکلنا جڑا پھر امت نوں ہلا دینا۔ سب تو پہلی گل جڑی میں سمجھ اینڈ کر تین باتیں اج ہونی ہیں۔ ایک تے امام حسین رضی اللہ عنہ اور مدینے والے جڑے اہل حرہ اٹھے، صحابہ اور انصار مہاجر، کلا حسین نہ رہا پھر انگنت صحابی اٹھ کھڑے ہوئے۔ بعد جڑے لوگ ابن الاشعث دے نال اٹھے عبد الملک کے خلاف، حجاج بن یوسف دے ظلماں پاروں، انہاں لوگاں نے اصطلاح بدل دی۔ پہلا یہ سی ہن بھی ہے کہ حکومت کے خلاف جڑا اٹھے نا، حکومت پاوے کڈی بدماشاں دی ہوئے، جڑا اٹھدا نہ پاوے ولی وہ باغی ہے۔ انہاں دی لغت یہ سی ڈکشنری کہ حکومت کے خلاف اٹھنے والا باغی ہے، حکومت چنگی ہے یا ماڑی ہے۔ مگر تسی حیران ہو گے کہ انہاں لوگاں دی قربانیاں نہ جڑا امام حسین نے دتی، بعد مدینے والوں نے کیتا، اور ابن اشعث کے خلاف اس زمانے دے سب قرا، ایک بھی قاری قرآن دار عالم نہیں رہا جڑا دے خلاف نہیں اٹھیا۔ امام حسین تنہا سمجھ دے یہ فتنہ ابن اشعث کیا جاتا، سب نے کیا یار ہونا سی اگر حجاج نو اور عبد الملک کو مندے رہن تے پتھر بھرنے، چلو بیچارے مارے گئے، بہت ظلم نہ شہید ہوئے۔ انہاں جو حضرت سعید ابن جبیر ایڈے وڈے امام حدیث دے، حضرت ابن عباس دے شاگرد، آخری یہ ہے جنہوں حجاج نے قتل کیا، باقی سارے پھڑے گئے، انہوں نے کہا میرے خلاف اٹھے۔ مگر یہ جیسے سعید دی واری آئی نا تو کہنے لگا تیرا نام کی؟ انہیں آخیا سعید نیک بخت۔ کہنے لگا نہیں تیرا نام شقی ہے، تو بدبخت آدمی۔ انہیں آخیا میری ماں تو پیو زیادہ بہتر جانتے سی میرا نام کی ہے۔ کہنے لگا خلیفیاں دے بارے کی خیال ہے؟ انہیں آخیا اللہ کو چلے گیا، اللہ جانتا وہ خلیفیاں دا کی حال ہے، میں یہ کی دخل دیتا۔ آخر ظالم نے آخیا بھی انہوں نے قتل کرو۔ جسے قبلہ رخ کیتا، حضرت حسین دا خون جو نا زندہ حق از قوت شبیریت، جگ اڑ جاندی ہے، حق رہ جاندی۔ حضرت سعید ابن جبیر نو کعبے ول جسے کیتا تو انہوں نے پڑھیا، عزیز نمازاں پڑھتے تھے جڑے بازاراں کمائے گئے، یہ ظاہری منظر ہے، مگر تھوڑی مدت آنی ہے بعد کہ حق غالب آ جانا اور باطل مٹ جانا۔ ہن علامہ اقبال فرماؤں دے زندہ حق از قوت شبیریت، امام حسین نے جس جذبے کا اظہار کیتا کہ حالات کہو جے بھی ہون، ساتھی بھی نہ ملن، مگر حق آواز دے تے آدمی کو میدان سے نکلنا چاہیے۔ اور اتنے مولانا نعیم صدیقی رحمۃ اللہ نے فرمایا اگر ماڑا موٹا بندہ نکلے نا وہ بھی کوئی فائدہ نہیں، وہ جان گواؤن والی گل ہے۔ میں تسی جائیے ظالم مار دین گے، کی ہونا پھر؟ چان پان مٹ جانی، کوئی چرچا نہیں ہونا۔ مگر جنہوں ایسا عزیبکار آدمی ان العزائم کہو العظماء کہ وڈے کماں لئی وڈے بندے چاہیے جڑے نکلنا، تو بے شک مارے جان، مگر ان دے مارے جان وہ گل مٹدی نہیں۔ مشرق مغرب جاگ اٹھتا بھی یار کون ماریا گیا؟ ایڈا عظیم آدمی رسول اللہ دے کندھیاں تے سواری کرنے والا،
اور نبی علیہ السلام وہ سجدہ لمبا کر دیں تو وہ ہوٹ چمن وہ ہی ظلم ہوا۔ اس تو بعد تھی ویکھدے مدینہ جاگیا، مکہ اٹھیا، کوفے بصرے ہر جگہ نہ بغاوت ہی بغاوت، سنبھالیا نہیں گیا نہ کوئی۔ یہ حکمران جڑے یزید تے 2-3 سال بعد مر گیا، بچے نہیں صاف اعلان کرتا، وہ بھی نام معاویہ سی مگر وہ رحمت اللہ علیہ انہوں بہت نیک گنیا گیا۔ 40 دن انہوں نے حکومت کی، باپ نے تو گل پاتی، چھوٹی عمر سے بیمار رہا۔ تھوڑے دن پھر وہ مجلس آیا، انہوں نے آخیا گل سنو، میرے دادے نے جس آدمی نے حکومت لی جھگڑا کیتا ادوں بھی میرے دادے دا کوئی حق نہیں سی بنتا۔ معاویہ کدوں لائق سی کہ حضرت علی نے جنگ لڑے، تو میرے باپ نے بھی جو کچھ کیتا وہ گناہ سمیٹ کے قبر اتریا، تو مینوں بڑا صدمہ میرا باپ ہن سے کی جواب دینا ہوگا، تو میں اس حکومت تو راضی ہوں، جنہوں مرضی دے دیو بنا لو، میں چھڈیا۔ ایتھے انہاں دی گل جڑی سی ابو سفیان دی اولاد دی مک گئی۔ یہ دوسری گل مسلمان اس وقت کچھ بھی نہ کر سکے، مروان بہ گیا تخت سے، گاؤں کی اولاد حکومت کر دی رہی، بنو مروان آ گئے، پھر بنو ابو سفیان ختم ہو گئے۔ انہوں نے امت نے بالکل تھک دیتا، تو تسی رسولہ دے بچے نے کر دیتا۔ اور جدو اسی عبد الملک دا خط پڑھنے انہیں اپنے سارے گورنر لکھا، مروان دا بیٹا اولاد ابو طالب جڑی نا حضرت علی دا خان، انہوں نے چھیڑے ہونا، کیونکہ ابو سفیان دی اولاد نے انہوں نے چھیڑیا۔ تھوڑی دیر پھر دے نا ایک ہی ہے، آیا آرام نال نماز پڑھ کے ریشمی گردیاں سے نماز پڑھی گھروں چلے گئے۔ آپ نے اس میں کیا وجہ تو وجہ اللہ فاطر السماوات والارض، جو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہ میں انہیں ایسے اپنا منہ اس خدا والوں کر لیا جنہیں زمین و آسمان بنایا اور جدا کوئی شریک نہیں۔ کیا کہا قرآن پڑھتا ہے منہ پھیر دیا، منہ پھیر دیتا انہوں نے کہا کوئی نہیں آیا نہ مات ولو فسما وجہ قرآن انہوں نے رسیا سے انہوں نے کہا جدھر بھی منہ پھیر دو کہ ادھر ہی خدا دی ذات ہے، کوئی گل آخیا منہ پرنے سٹ دیو، منہ پرنے سٹیا بیچارے انہوں نے آخیا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ مر سارے نے جانا ہے، دنیا رہن دی جگہ نہیں، اتنے چلے گئے۔ میں یہاں دنوں دیکھو نا کئی صدمے ویکھ چکا، پہلے تھی اگلی باری سنیا میرے بہنوئی فوت ہو گیا بغیر اولاد، مگر جس طرح مولوی غلام رسول رحمۃ اللہ علیہ فرمایا نہیں وفا وچ بات بہاری پیاں جگ کہا، سدا نہ باغی بل بل بولے سدا نہ صحبت یار، دنیا فانی۔ وہ تو 2 دن بعد ہی بڑے بھائی میرے تو وہ بھی چلے گئے، اور ایڈے وڈے ساتھی میرے اتنے جوان پڑھنا ہوتے مصطفیٰ میرا بچپن کا ساتھی ہے، وہ بھی میں درس سے پتہ لگا اتوار بڑی بیوی فوت ہو گئی۔ اے تھوڑیاں جی خبراں جڑیاں میرے تک ہے، ورنہ دنیا بس یہ ہوئی رولا سدا نہ باغ بہاراں کچھ نہیں، یہ دنیا فانی۔ تو حضرت سعید نے پھر پڑھیا جیسے تھلے سٹیا، قرآن اندھا صورت کہا کہ اسی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا، اسی میں دوبارہ لے جائیں گے زمین میں، اور اسی سے دوبارہ نکالیں گے۔ پھر آیت پڑھی، موڑ کے کہنے لگا ہاں قتل کرو انہوں، جیسے قتل کی نوبت آئی حضرت سعید ہس پائے۔ حجاج نے آخیا تو ہسدا؟ انہوں نے آخیا میں ہسیا ہے، ادھر خدا نظر ماری ہے، تیرے حلم اور حوصلے کی بھی حد کوئی نہیں، 1,20,000 چھری نہ ذبح کر چکا، کہ تو ویکھنا تو پھڑیا نہیں، تیری بے حیائی تے ہسیاں، تینوں شرم نہیں آئی خدا دے نے نیک بندے تو ذبح کر چکا، کہ میں ہن خدا کے دعا کرتی ہے کہ میں آخری ہوا، میرے بعد انہوں موقع نہ دو، بس انہوں ہن قتل کر لے، ہن نہ انہوں چانس نہیں۔ اسے بڑی پیٹ کیڑے پی گئے، پیپ ہو گئی، منہ تھنی پھر وہ گندا پانی نکلتا، حکومت نے وہ تو ہٹا دیتا، الٹا جائیداد ضبط کرتی انہوں امویاں نے جنہوں کا چیلا بنیا سی، ٹکے خاندار پونکتا مریا، تو یہ آخے سعید مینوں ماردا سعید ماردا، لوگ آخر سعید تے کوئی نہیں، وہ آخر نہیں مینوں ماردا، وہی حضرت سعید بن زبیر ہی دسے پھر، تو حق حق ہی ہے رہندا۔ یعنی اصطلاح بدل گئی ہے۔ دیکھو امام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ کیویں لکھ دے، المحلہ لفظ ہی بدل گیا کہ باغی انہوں نہ کیا کرو جڑا اٹھیا، باغی انہوں کو جڑا نہ حق تے، اگر اٹھنا نہ حق تے تو باغی ہے، اگر وقت دے حاکم بے ایمان ہے پھر وہ باغی ہے، اٹھنے والا جڑا اہل عدل ہے، وہ حق نوں لے کے اٹھیا، وہ حاکم تو کہہ رہے ہو باغی، تسی بیوقوف بن جاندے، باغی وہ جڑا حق تو ہٹیا، بغاوت دا معنی حق تو ہٹ جانا، اس تو اگر حکمران ہٹے تو وہ باغی، اور اگر وہ اٹھنا اٹھیا اے سمجھو حضرت حسین اور جڑے مدینے والے اور ابن الاشعث کے خلاف اٹھے، انہاں ایک نہ کتاب ہی اٹھ دیتی کہ باغی باغی پروپیگنڈا نہ سنیا کرو، باغی وہ جڑا دین دے خلاف، اے سمجھو 98 صفحہ المحلہ امام ابن حزم، ایڈا وڈا ہے حدیث 11ویں جلد،
تو امام میرے فرماؤں دے ومن قام لے غرض دنیا فقط کما فعل یزید بن معاویہ و مروان بن الحکم عبد الملک بن مروان فی القیام ابن زبیر کہ وہ لوگ جڑے نری دنیا میں اٹھے کوئی دین نہیں مطلوب صرف تخت چاہتے جیسے کہ انہیں آکھا یزید مروان عبد الملک یہ سارے عبداللہ بن زبیر جیسے صحابی نیک جدی سارے ملکاں سے حکومت بن گئی سوائے شام دے مکے مدینے چودہ خطبہ وہ دے خلاف اٹھ کرے اس کو کھولیا فرمایا وَكَمَا فَعَلَ مروان بن محمد فی القیام علی یزید بن الولید اسی طرح بعد پھر جڑے بھی آپسی امید لڑ پے مروان بن محمد اٹھیا وہ یزید بن ولید دے خلاف اٹھیا وَكَمَنْ قَامَ أَيْضًا عَلَى مروان اور کچھ مروان دے خلاف اٹھے یہ سارے کیا فَهَؤُلَاءِ لَا يُعْذَرُونَ انہوں نے معافی نہیں دیتی جاتی ہے نا کوئی آکھے گا خلیفے سی سیا فرمایا نہیں لِأَنَّهُمْ لَا تَعْوِيلَ لَهُمْ اصل انہوں دا کوئی عذر نہیں کوئی بہانہ نہیں دنیا دے ڈاکو سی تخت کھوندے سی اور انہوں دی کوئی تعویل نہیں وہ بغی مجرد اور یہ صاف سیدھی بغاوت ہے دین مٹاؤن ہے اگے کی لکھ دے وَأَمَّا مَنْ دَعَا إِلَىٰ أَمْرٍ بِمَعْرُوفٍ سبحان اللہ